There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, تبدیلی نہ نہیں رہی. السلام علیکم خواتین و حضرات، پوڈ کاسٹ چوک کی جانب سے طارق عزیز کا سلام عرض ہے. میری دائیں جانب موجود ہیں طاہا بھائی، میری بائیں جانب ابراہیم بھائی، اور میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں سعد بھائی. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب لوگ لاڈو مارکس صابن بنانے والوں کے مہمان ہیں. کچھ تحفے ہیں جو اس ایپیسوڈ کے بعد آپ کے ساتھ جائیں گے. شکریہ محسن بھائی. میں تحفے یاد رکھوں گا. یہ صابن تو نہیں ہے تحفے، یا کچھ اور؟ نہیں، آپ ہونڈا بائک مانگ لیں، آپ کو وہ مل جائے گی. میں لسٹ دے دیتا ہوں پورا اس پہ. پہلے تو بتانا چاہیے تھا، میں لسٹ بنا کر آتا. یار ہم پچھلے ایپیسوڈ کے بعد تو جہیز کی لسٹ لے کر آنی چاہیے. جہیز پہ میں نے بتانا بھول گیا تھا، مجھے HBO Max کی سبسکرپشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ اگلے مہینے تک کے لیے چاہیے، جب وہ آ جائے گی اسنائڈر کٹ. مطلب چلتے رہے نہیں چل رہی، مطلب ابھی اس کے لیے چاہیے مجھے اسنائڈر کٹ کے لیے. اسنائڈر کٹ کب آ رہا ہے؟ 18 مارچ کو US کا ٹائم ہے، باقی دنیا 19 تک. نیکسٹ منتھ. ہائپ ہوگی تمہارے وہ ورتھ دا ہائپ ہوگی. ول اٹ لیو اپ ٹو دا ہائپ؟ پتہ نہیں، میں چاہ تو رہا ہوں کہ اچھا ہو، کیونکہ پچھلی تم جو شرٹ پہنے ہو نا اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جائے گا، پھر ہم جج کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوگی، کیونکہ اس کا اوریجنل ویژن ہے اس پہ، اور پچھلی اتنی بیکار تھی کہ کوئی بھی اس سے کوئی بھی چیز بنائیں گے وہ امپروومنٹ ہی ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو the bar was already set too low نیگیٹو میں. اچھا، یعنی وہی شارٹس کے ساتھ جو میں نے ٹریلر دیکھا ہے، وہی شارٹس کے ساتھ جو مووی تھی، لیکن اس نے صرف تھوڑی میرے خیال سے لائٹنگ چینج کی ہے، بیک گراؤنڈ جو ڈیجیٹل بیک گراؤنڈ چینج کیا تھا وہی اتنا فرق ہو رہا ہے. جو مین ولن تھا اس نے صرف اسکن چینج کی ہے اور اتنا فرق آ گیا. کافی کاسٹ ممبرس کو واپس بلایا تھا، ری شوٹنگ کی ہے. اچھا، ویسے اس نے کہا تھا کہ ہم ری شوٹنگ کچھ نہیں کریں گے، وہی بین ایفلیک جو چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کو واپس بلایا گیا ہے کہ دوبارہ شوٹنگ کرنی ہے. ڈارک سائڈ آپ نے انٹروڈیوس کرا ہے جو پچھلی مووی تھا ہی نہیں تھا میرے خیال نہیں، تذکرہ تھا نہیں. اس مووی میں ہے ٹریلر میں، اس میں جیریڈ لیٹو بھی ہے، اس پہ 3 کیرنس کی اپیرنس ہے الگ الگ. ایک ڈریم ویژن، لیکن یہ سب شوٹ کی تھیں زیک سنائڈر نے. یہ اب دوبارہ کی ہیں اس نے؟ نہیں کچھ تو پہلے کی تھی جو نکال دی تھی اس نے. ہاں، کچھ میں کچھ کاسٹ ممبرس کو واپس بلایا ہے کہ یہ سینس اسپیشلی ہمیں چاہیے اس مووی کے لیے. اچھا، پچھلی مووی میں یہ بھی مسئلہ تھا، سپر مین جو آپ کا ایکٹر ہے اس کا. تم یہ سجیسٹ کر رہے ہو کہ وی شوڈ گو واچ دس مووی ود ایسے یہ ازوم کرتے ہوئے کہ بالکل نئی مووی ہے، یعنی کہ اٹس گونا بی لائک کسی طرح بھول جائیں گے پچھلی مووی دیکھی، کسی طرح مطلب سوئیں نہیں، کچھ بھی کریں اور پھر یہ مووی دیکھیں گے، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار جسٹس آبجیکٹیولی پھر اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ماڈل کمبیٹ کا بھی ٹریلر آیا، کسی نے دیکھا ہے؟ خیر مجھے تو پچھلا والا زیادہ اچھا لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں. جو 96 والی ماڈل کمبیٹ، وہ تو اصل میں چائلڈ ہوڈ نوسٹیلجیا ہے نا، اس زمانے میں وہ مووی اتنی فٹ لگتی تھی. لاسٹ ٹائم کب دیکھی تھی وہ؟ میں دیکھی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھی تھی یار، وہ اتنی کرنج ہو گئی ہے. جتنا کرنج پارٹ 2 تھا، پہلی والی پھر بھی ہاں صحیح ہے. پہلی والی اس میں آپ کا جو ریڈن ہے وہ کتنا زبردست، مطلب وہ نان ایشین کیریکٹر تھا، وائٹ کیریکٹر تھا، لیکن پھر بھی سوٹ کرا تھا. اور اس کا جو تھیم سانگ تھا وہ بیسٹ تھا ماڈل کمبیک کا. میرے خیال سے انہوں نے تھیم سانگ کو تھوڑا سا ریمکس کیا ہے یہ ٹریلر کے اندر. پتہ نہیں، ہم محسن بھائی ایک دم باہر چلے گئے. لیکن ایک منٹ میں پہلے اس بار جو کاسٹنگ اسکارپیو کی ہے وہ بہترین کاسٹنگ کی ہے. مطلب وہ اگر کوئی چیز ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی اس مووی میں وہ اسکارپیو ہے. سب زیرو کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. ہاں، اس میں ایسے نارملی کرتے نہیں ہے سب زیرو کو اتنا ہائی لائٹ، اس میں سب زیرو کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں اپنے جو اوپننگ ہماری تھی، طارق عزیز مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ نے یادیں تازہ کر دیں. بہت ڈھیر سارے نوسٹیلجیا کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا نوسٹیلجیا کہہ رہا تھا. ہم یاد ہے ہم PTV میں دیکھتے تھے، یہاں پہ آتا تھا، نیلام گھر آتا تھا. تو اب جو ہے کہاں طارق عزیز اور کہاں عامر لیاقت اور حسین
فہد دیکھیں دونوں ہی پاکستان کے لیے ایک سمبل رکھتے ہیں. وہ کیسا سمبل ہے وہ آپ اس کو بہتر جج کر دونوں پاکستان کا اساس یار ہے. جو ایک پائنیئر ہوتا ہے, جو بندہ جس نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں مقابلہ میں کر ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ بس آپ دیکھیں کہ وہ کون سی شعر ہے میرے خیال میں علامہ اقبال کا, کہ کون سا تھا وہ سارے پڑھ کے سنا ہے ہم. نہیں وہ ایک بڑا یونیک گرنے سے اترنا دیکھ اوپر فلک دیکھ, نہیں پتہ نہیں کوئی تھا. بہرحال میرے خیال میں ابھی آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ نہیں ہے بہرحال, لیکن ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں اور یہ اتنا بڑا ہے. یار مجھے یاد ہے اس زمانے میں آپ کو گفٹ لینے کے لیے یا ایک کتابچہ لینے کے لیے بھی نا پورا راؤنڈ کھیلنا پڑتا تھا, اور وہ میرے خیال سے ایک جو ان کی ریکارڈنگ تھی اس میں شاید ملتا بھی نہیں تھا, کبھی کبھار وہ نیکسٹ اس میں بھی کنٹینیوشن ہوتی تھی. یا اصل میں تب جا کے اتنی محنت کے بعد آپ کو جا کے بائک ملتی تھی. محنت بھی اور محنت کس چیز میں, یعنی وہ کوئز کمپٹیشن ہوتا تھا, آپ کو کوئی ٹیلنٹ دکھانا پڑتا تھا, کچھ پڑھ کے سنائیں, کچھ بتائیں. اب تو یہ ہے کہ بس جو جتنا جنگلی ہے وہ جس طرح مانگ رہا ہے, جو کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ مجھے ویسے میں نے بہت ساری ایپیسوڈز نہیں دیکھی نیلام گھر کی, نہ مجھے بہت زیادہ یاد ہے. یہ پاپولر فریزز یاد ہے کیا اس ٹائم انڈر 20s ہیں تھا بھائی. نہیں یعنی میں نے ہمارے گھر میں بہت زیادہ پی ٹی وی چلا نہیں, لیکن یہ کہ کیا اس ٹائم پہ بھی نیلام گھر کے اندر بھی لوگ اسی طرح چڑھ دوڑ کر جنگلیوں کی طرح تحفے لے رہے ہوتے تھے. اس وقت تو یار بڑی عوام سیدھی سادی عوام تھی, اور میرے خیال سے ہوسٹنگ جس طرح آپ کرتے ہیں وہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے, ایک جو ہے پرسنالٹی ایسی تھی. وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں ویسے. بائی دا وے آپ کو پتہ ہے وہ 97 کا 98 کا الیکشن لڑا تھا انہوں نے, اور انہوں نے ایک مشہور لیڈر کو ہرایا تھا, عمران خان کو ہرایا تھا. ایگزیکٹلی. اور پھر بعد میں لیکن پی ٹی آئی میں آ گئے تھے اینڈ میں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. نو یہ اس کا مجھے نہیں, مووی بننی چاہیے. ہاں نہیں خیر آپ دیکھیں اس زمانے میں آپ کے پاس تھا پی ٹی وی کے علاوہ کوئی چینل ہوتا تھا پاکستان کا نہیں نا, تو آپ کو آپشن بھی ایک ہوتا تھا, ایس ٹی این ہوتا تھا. کتنے لوگ ٹیون ان کرتے تھے, اور ایک اور ہوتا تھا میرے خیال سے کمپٹیشن کے اوپر بیس کرتے ہیں نا, کہ آپ کا ایک ہی 2 چینل ہے, اس پہ آپ کو کوالٹی کنٹینٹ دینا, اگر آپ نہیں دیں گے تو یو آر آؤٹ آف دا گیم. پی ٹی وی پہ وہ جو دے رہے ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں. اب آپ کے پاس 50 چینل ہیں اور سیم ٹائم پہ 50 لوگ وہی چیز ہوسٹ کر رہے ہیں, تو لوگ انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیون ہی نہیں ادھر کر رہے ہیں کہ جہاں پر زیادہ اس طرح کا شو چل رہا ہے جیسے عامر لیاقت کر رہا ہے. اب عامر لیاقت صرف اس لیے نہیں کہ اس کی نیچر ہے ایسے کہ لوگ اس کو جب رسپانس دے رہے ہیں اچھا, اور لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو اور بڑھ کے آئے گا اگلے سال, وہ بگر ہوگا, وہ بیٹر ہوگا اپنے اس پر. ہاں یہ ایج اولڈ وہ والی آرگیومنٹ ہے کہ دس از واٹ پیپل وانٹ ٹو سی, مطلب لوگ یہ چاہ رہے ہیں تو وہ یہی کرے گا. اور میں ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آج اگر طارق عزیز صاحب مرحوم جو ہیں اگر آ جائیں فرض کریں اور وہ اپنا شو لے کر آئے نیلام کر, تو کتنے لوگ ہیں جو ان کو ٹیون ان کر کے سنیں گے دا وے ہی یوز ٹو ڈو ہز, یعنی کنڈکٹ ہز شو. اور باقی جو فہد مصطفیٰ اور عامر لیاقت سارے 50+ وہ دیکھیں گے, جتنی بھی آپ کی یوتھ ہے وہ سارے یہ والا دیکھیں گے, ان کو اس سے کوئی وہ ہوگا ہی نہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو وہ اس قسم اس لیول آف انٹرٹینمنٹ لوگوں کو ٹھوس دی ہے, اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. تو اٹ گوز بوتھ ویز, یعنی آپ ان کا کیلیبر بڑھانا بھی نہیں چاہ رہے. ہاں مطلب آپ نے وہی دینا ہے, اس لیول پہ جا کے چیز دینی ہے جس لیول پہ آپ اس کو جتنی آسانی سے ان کو جو ہے نا ٹھوس سکیں. میں بہت عرصے پہلے سوچ رہا تھا ایک چیز کہ ایسے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مرینا خان کا کوئی پرانا ڈرامہ پی ٹی وی پہ, عروسہ کباچا والا, اس پہ میں دیکھ رہا تھا جو وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ اس زمانے کی سوسائٹی سے ریزونیٹ کر رہا تھا, کہ بالکل ایسا لگتا تھا مڈل کلاس فیملی ہمارے گھر کا ماحول چل رہا ہے جو 90s میں تھا. لیکن اگر اب ہم دیکھیں ڈرامے تو وہی ساس نند یہ کباڑ وہ, اور وہ بھی ریزونیٹ کر رہا ہے ایک حد تک جو ابھی ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے, جبھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں سوچا تھا کہ لوگ چینج ہوئے تو ڈرامہ چینج ہوا, یا ڈرامہ چینج ہوا تو لوگ چینج ہوئے. پھر میں نے غور کیا کہ بیچ میں انٹروڈکشن آ گیا تھا ہمارے سوسائٹی میں اسٹار پلس کا. اچھا, تو وہ جو ایک ایرا چلا تھا اس کا اسٹار پلس کا, اس نے سوسائٹی کو چینج کیا ہے, اس کی سوچ چینج کی تھی, جس کے بعد سے لوگوں نے یہ, کیونکہ اب اگر آپ پاکستان میں جائیں گھریلو ماحول دیکھیں تو وہ 90s والا نہیں ملتا. اب ایک عجیب سا ماحول ملتا ہے کہ ہر آدمی کنسپائر کر رہا ہے دوسرے کے اگینسٹ, کوئی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر رہا, گھروں کے اندر چل رہا ہے. تو وہ جو اسٹار پلس کا انٹروڈکشن ہوا تھا اس سے یہ ماحول خراب ہوا, وہ ماحول بنا, اس کے رد عمل یہ ہوا تھا کہ ڈرامے اس سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے بناتے ہوئے جو سادنند کے بنتے رہتے ہیں. اچھا, میں نے اس کے اوپر جو دیکھا تھا
کہ جب اسٹار پلس آیا آپ کے میڈیا چینلس پہ بہت زیادہ, اٹ واز مور اور لیس ریجیکٹڈ بائی دا ماسز. یعنی ٹھیک ہے کچھ عرصے چلا, کچھ عرصے اس کو بڑی ہائپ ملی, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں نے جب پاکستانی چینل ڈرامہ, پھر وہی جو ڈرامہ میکرز تھے وہ کمپلین کرنے لگے کہ یار یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ, اور ہم پاکستانی کنٹینٹ کیوں نہیں دیکھتے, ہم تو پاکستانی کنٹینٹ بنا رہے ہیں, کیوں انڈین ڈرامے. تو لوگوں نے اس کے بدلے میں یہ کہا کہ بھائی آپ اس سے بہتر کنٹینٹ بنانا شروع کر دیں. اینڈ دے ایکچولی ڈڈ ٹرائی ٹو میک سم بیٹر. اچھے ڈرامے آئے پاکستانی, یعنی ہم ٹی وی وغیرہ پہ اچھے ڈرامے آئے. اور اب کیا ہوا کہ اب انڈین ڈرامے نہیں چلتے پاکستان میں, لیکن 5 سال ڈومینیٹنگ وہ ڈرامے رہے وہاں پر, وہ رہے, ایک جنریشن تباہ کی اس نے. یار میرے خیال سے جس چیز کی بھی نا میس پروڈکشن ہوگی اس میں پھر کوالٹی تو نیچے آ جاتی ہے. لیکن ہمارے میں اس سے ایگری نہیں کروں گا کہ ہماری ماسز نے ریجیکٹ کیا تھا. نہیں, ماسز نے کب ریجیکٹ کیا؟ جب ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ڈیمیج ہو چکا تھا اس کے بعد کیا تھا. when you gave a better alternative. میرے خیال سے ہمارے لوگوں کا مزاج نہیں ہے کہ ہم ایک 1000 کی سوپ ڈراماز دیکھیں. یہی ہے نا اسٹار پلس سے کنٹینٹ. پہلے اچھے ڈرامے دکھا کے ان کا کیلیبر بنا دیا. ایک واقعہ بتاتا ہوں, یعنی اس ٹائم پہ گورنمنٹ نے, مشرفی گورنمنٹ نے, اس نے پابندی لگا دی تھی فار سم ریزن کہ اسٹار پلس کے تو کیبل پرووائڈرس کیا کرتے تھے, وہ ایک دوسرے چینل کے اوپر ریکارڈ کر چلاتے تھے اسٹار پلس کے ڈراماز, اس کے اوپر کوئی اور لوگو لگا دیتے تھے. ایک کیبل پرووائڈر نے جو یہ خبر میں آئی کہ اس نے بند کیا, تو اس محلے کی عورتوں نے اس کی کٹ لگا کر اس کو خون کر دیا. تو آپ خود ہی دیکھیں. اچھا, نہ صرف عورتیں دیکھتی تھیں, بچے بھی آ کے دیکھتے تھے. ہوم ورک ٹائم پہ ڈرامے چل رہے ہوتے تھے, اور شوہر بھی جو مرد بھی ہوتے تھے وہ بھی آفس سے جلدی آ کے بیٹھ کے وہ ڈرامے, مرد بھی وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے, پورا گھر کیا کرے گا. ریسنٹلی آپ کو نہیں لگتا تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ ہمارے ڈرامے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں انڈیا میں؟ کافی, اور یہ آج سے نہیں, اب تو کافی ٹائم ہو گیا کہ ہمارے ڈرامے, آئی ایم ٹاکنگ ایون, یعنی ہم سفر کو میں اس کو نہیں کہتا کہ وہ ڈفرینٹ ہے, بلکہ ہم سفر سے پہلے بھی 3-4 سال پہلے, نہیں میں بات کر رہا ہوں 2010 سے میرے خیال میں ایک بہت ڈرامیٹک شفٹ آیا تھا ہمارے ڈرامہ کی ویورشپ میں, بلکہ اس سے تھوڑا پہلے آ گیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پہلے آپ نے ایک بار سیٹ کر دیا تھا اچھے ڈرامے, پی ٹی وی کے زمانے, وہ انور مقصود اور معین اختر اور ان کے اشفاق صاحب کے اور ان لوگوں کے جو ڈرامے تھے. تو اس کے بعد جب انڈیا والا آیا تو ایک عرصے تک اس نے کوشش کی, لیکن دا پوائنٹ واز کہ پیپل ور اسٹل ناٹ, یعنی ان کے تھا, ہم بھی کہتے تھے یار یہ کیا کوالٹی ڈرامہ ہے, یعنی یو کوڈ ٹیل پیپل ور ناٹ, جو اس پہ کمنٹری, سوشل کمنٹری ہوتی تو یہ ہوتی تھی کہ یہ 3rd کلاس ڈرامے. جب آپ نے دوبارہ پک کیا تھوڑا بہت, آپ تو اس لیول پہ گئی نہیں نا, آپ نے تھوڑا سا پک کیا, تو کیا ہوا کہ آڈینس جو ہے وہ فوراً ہی شپ جمپ کی اینڈ آپ کی مل گئی. اور اب انڈین ڈرامہ, بلکہ انڈیا کے اندر جو ایک چینل کھلا تھا زی سم اردو یا آئی ایم ناٹ شیور کون سا تھا, اس میں جب آپ کے ڈرامے چلنے ہوئے تو وہاں پہ تو ہائپ ہو گئے, لوگوں نے بولا پاکستانی ڈرامے تو نیکسٹ کلاس, اور یہ ان کو ایسا کوالٹی کنٹینٹ ملا ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی میرے خیال سے وہی چیز تھی جس طرح یہاں پہ ایک وہ ہو جاتا ہے نا, سارے ڈراماز کا جو ایک سیم تھیم چل رہی ہے, تو مے بی پاکستانی ڈرامے میں کوئی ڈفرینٹ ان کو ملا ہوگا. پاکستانی ڈرامے ابھی بھی بہت حد تک سوشل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. ہاں وی کین ڈس ایگری کہ سوشل ایشوز کو جس طریقے سے وہ ایڈریس کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اتنا ساس بہو نہیں ہوتا پاکستانی اس میں. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, جیسے آپ کے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے نا, آپ کبھی کبھار آپ کو کچھ آئیڈیاز نہیں آتے, وین یو سی ادر ڈوئنگ دوز اسٹف, تو آپ کو بھی وہی چیز پھر دماغ میں بیٹھتی ہے, اور وہی ایک قسم سے نا وہ پھر وہ چیز بنتی رہتی ہے آپ کے مائنڈ میں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ڈراموں کی کوالٹی کی بات نہیں کر رہا, میں لوگوں کی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 90s میں جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا اور آج وہ مائنڈ سیٹ نہیں رہا. وہ اس لیے ہوا ہے کہ بیچ میں یہ جو اسٹار پلس نے اپنا جو پروپیگنڈا زہر ڈالنا شروع کیا تھا, اس کا افیکٹ آج تک نظر آتا ہے. تو اگر اسٹار پلس کے ڈراموں سے نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے سوسائٹی پہ, تو آج سے اگر یہ جو عمران خان نے شروع کیا ہے ارطغرل وغیرہ انٹروڈیوس کرانا, یہ 5-6 سال چل جاتا ہے, تو یہ اس طرح کے ڈرامے ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے چلیں گے اگلی جنریشن کے لیے. یہ جنریشن تو گئی, اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. بلکہ اس کے اوپر ابھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کسی نے ارطغرل پہ جو ہے نا, ہمارے ہی اپنے لوگ تھے جنہوں نے بڑا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہوا تھا, یہ کیا فینیٹسزم اور ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے دیکھو اصل میں ایک ویڈیو آ گئی تھی جس کے اندر کچھ لڑکے ہیں, 9 چھوٹے بچے جو ہے نا وہ انیکٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ دیکھی ہے نا نارتھ ایریا میں, ہاں کہیں وہ لکڑی کی تلواریں بنا کے کہ ہم جا کے ماریں گے, تو انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ یہ کفار کی گردنیں اڑانے جائیں گے, ان کا یہ ابھی سے یہ عزائم ہو گئے ہیں ان کے, تو یہ تو بڑھائیں گے اس کے اندر یہ.
بہرحال آئی تھنک یہ بہت ہی سرفیس لیول اور بہت ہی میرے اوپینین میں بہت ہی احمقانہ قسم کی ایزمپشن ہے. آئی تھنک آپ اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اپنے دین کی بہت ساری چیزیں پڑھانا کیا بند کر دیں گے؟ نہیں. اور اس پہ ایک بڑا مذاق بناتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اوبیسلی ہم وہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں جس کے اندر آپ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی ظالم جابر سے مقابلہ کرتا ہے اور اس سے لڑتا ہے. بہرحال میں اس کے اوپر جو اصل پوائنٹ جو تھا جس کے اوپر میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ والی بات کہ آیا آڈینس فیڈ کرتی ہے میڈیا کو یا میڈیا فیڈ کرتا ہے آڈینس کو. دس از دا یعنی آپ کہہ لیں ایک ڈبیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیپنز اٹس اے سرکولر تھنگ, ہینڈ ٹو ہینڈ چلتا ہے. ہاں, ایک وقت تک میڈیا فیڈ کرتا ہے آڈینس کو, پھر آڈینس اس کے اندر مزید ریلنٹلیس مزید یعنی وہ گیو ان کر دیتی ہے اور پھر میڈیا اس کو مزید نیچے لے کے جاتا ہے اور پھر اٹ گوز آن اینڈ آن until somebody puts something to stop it. اور خاص طور پہ اگر آپ اب ڈینائی کریں کہ میڈیا کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے لوگوں کی پرسیپشنز کے اوپر, خاص طور پہ یہ ٹرمپ کے الیکشن کی جو 2016 کے الیکشن کے بعد تو اب ہم سارے ہی مانتے ہیں نا, جو پہلے جو کوٹ اینڈ کوٹ کہتے تھے نہیں یہ سب کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ میڈیا کنٹرول کرتا ہے اور یہ کرتا ہے, تو اب وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں سوشل میڈیا کے تھرو جو اس نے لوگوں کا پرسیپشن چینج کیا اور یہ کیا. تو جب سوشل میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے تو الیکٹرانک میڈیا کے تھرو کیوں نہیں ہو سکتا, اور کیوں نہیں ہو رہا ہوگا. یعنی یہ تو اب اٹس گون بیونڈ کنسپیریسی تھیوری, یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. یعنی جو اسٹیٹ لیول چینلز کو ہمارے ملکوں کے اندر کیوں نہیں دیکھا جاتا, سب کو پتہ ہے یار یہ اسٹیٹ پروپیگنڈا ہے, یہ اسٹیٹ اپنا کچھ ایک ایجنڈا پش کر رہی ہے. تو پھر اسی طرح جب فاکس میڈیا اپنا کچھ ایجنڈا پش کر رہا ہوگا تو کوئی وارنر میڈیا اپنا کچھ ایجنڈا پش کر رہا ہوگا, تو اسی طرح ہمارے نیوز چینلز بھی کچھ ایجنڈا پش کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ چینل کا بھی کچھ نہ کچھ ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہی ہوتا ہے جو اس کے مالکان جو بھی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا جو رائٹرز مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا جو اس کے جو ڈیسیجن میکرز جو ہیں مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, وہ اسی طرح کا ایک کنٹینٹ پش کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی ان کے بائسز سے اور ان کی سبجیکٹیوٹی سے بالکل ہی ڈسٹینسڈ قسم کا کنٹینٹ وہ پروڈیوس کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین ایور بی لائک دیٹ. چلیں بہرحال امید ہے جو آج کل التغرل کے تھرو ایک جو فریش کانٹینٹ آ رہا ہے, ہوپ فلی پاکستان بھی کوئی ایسا کوالٹی کانٹینٹ بنائے. ظاہر سی بات انویسٹمنٹ بہت چاہیے اس کے لیے, اور آپ کا دماغ بھی ایسا ہونا چاہیے, آپ کے پاس جو ہے ایکٹرز وغیرہ ان کی بھی مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے. ISPR کے پاس بہت فنڈنگ ہے. ہاں یہ اچھا ہے. لیکن وہ گانے بناتے رہتے ہیں, وہ ایکشن نہیں وہ ان کا یار اچھا وہ ایک دو موویاں بنائی تھی یار. ایک چیز میں کلیئر کر دوں, اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ISPR کا یہ کام نہیں ہے جو ابھی ہوتا ہے, مگر یار وہ ISPR کا میڈیا ونگ ہے, ان کا کام یہی ہے کہ پبلک ریلیشن کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا, تو وہ تو یہ کریں گے. اس پہ مجھے نہیں پتا تنقید کیوں ہوتی ہے. وہ ایک سپریٹ ونگ ہے, وہ کوئی جو مین بارڈر والے لوگ تو نہیں آ کے اس کو مینیج کر رہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ایک سپریٹ. بالکل تمہاری بات, ویسے تو سوال اسی پہ اٹھتا ہے کہ یعنی کہ ISPR کو ایک ملٹری کو پبلک ریلیشن سے ونگ اپنے ہی ملک کے لیے کیوں بنانا پڑتا ہے؟ یعنی کوئی وجہ ہے نا کہ اپنی پرسیپشن کو وہ کرنا ہے اور کوئی چیز ایک اپنی پرسیپشن کو ایک مینٹین رکھنا ہے, لیکن وہ بات کہیں اور چلے جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے, یہ آیا میڈیا فیڈ کرتا ہے یا پبلک فیڈ کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی, کرپشن پرسیپشن انڈیکس ایک رپورٹ ہے جو کہ پبلش ہوتی ہے ہر سال, اور 2018 میں بھی آئی تھی, 19 میں بھی آئی تھی, اور 2020 کی رپورٹ اس سال ریلیز ہوئی ہے جنوری میں. اس کے اندر بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ مختلف کنٹریز جو ہے نا وہ بیسڈ آن دا پرسیپشن آف دا کرپشن دیٹ ایگزسٹ ان دا پبلک سیکٹر, اس کے اوپر وہ رینک کرتے ہیں کنٹریز کو. اچھا ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسکلی ہے کہ یہاں پہ جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ دا انڈیکس وچ رینکس 180 کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز بائی دیئر پرسیوڈ لیولز آف پبلک سیکٹر کرپشن اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس اینڈ بزنس پیپل uses a scale of 0 to 100 where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. Like previous years, more than 2/3 of countries scored below 50 on this year's CPI with an average score of just 43. اچھا اس میں دو ہیں, ایک تو رینکنگ ہے, رینکنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر 1 ہے وہ لیسٹ کرپٹ ہے, اور جو سب سے اینڈ 180 رینک پہ ہے وہ ہائیسٹ کرپٹ ہے. اور پھر ان کے سکورز ہیں, سکورز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا لیسٹ نمبر آف سکور ملا کسی, تو وہ
سب سے برا ہے, سب سے زیادہ کرپٹ ہے. تو یہ دونوں بیسس پہ ہوتا ہے. تو یعنی جس کا اسکور سب سے ہائی ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہوگا رینک میں, یعنی اچھا ہوگا. جس کا اسکور سب سے لو ہے وہ ہاں, جس کا اسکور سب سے ہائی نہیں, جس کا اسکور سب سے لو ہے وہ رینکنگ میں اوپر ہوگا, نہیں, اور جس کا اسکور سب سے لو ہے وہ رینکنگ میں نیچے ہوگا. ہاں صحیح, سمجھ رہے ہیں, یہ ہے بیسکلی. نہیں, جس کا جو 100 ہوگا وہ نمبر 1 ہوگا, اور جو 0 ہوگا وہ 180 ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. جس کا اسکور 0 ہے وہ کرپشن میں سب سے زیادہ ہے, 180 ہے. جس کا اسکور 100 ہے وہ کرپشن میں سب سے کم ہے, وہ نمبر 1 پہ ہوگا. جیسے رزلٹ ہوتے ہیں اسکول میں, آپ نے 100 اسکور کر لیا, آپ فرسٹ پوزیشن پہ. اچھا, تو اس کے اوپر یہ تھا کہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے بڑی انٹرسٹنگ ایک نیوز آئی ریسنٹلی کہ پاکستان کا جو ہے لاسٹ ایئر 120th رینک تھا اور ابھی جو ہے 124th ہے. تو بیسکلی پرسیپشن جو ہے برا ہوا ہے عام عوام کے درمیان کرپشن کے بارے میں. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ اکثر جب اپوزیشن میں تھی یہ اس پہ بڑا شور مچاتا تھا جب بھی ایسی کوئی رپورٹ آتی تھی کہ دیکھیں یہ نون لیگ نے کرپشن کر دی اور پی پی نے کرپشن کر دی, ان لوگوں کی پالیسیز ایسی ہیں اور اس کی وجہ سے جو کہ ویلڈ, بالکل ویلڈ نہیں, اس کو ہم وہ نگیٹ نہیں کر رہے, بٹ اس کیس میں کون ذمہ دار ہے؟ ابھی تو 2 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا. میں تو کہوں گا اس کیس میں بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. اچھا, کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو اس نے پی ٹی آئی کے اندر کیوں بھیجا ہے, کیونکہ وہ وہاں جا کر بھی کرپشن کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو بھیجا تو نہیں, وہ تو ہے ہی ایسے, ان کے وہ تو چلتی ایسی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب یہ رپورٹ آئی نا تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کی. اینڈ ان کے جو کیا نام ہے شہباز گل بھائی جو ہیں, انہوں نے فوراً ہی آ کے بولنا شروع کیا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ڈیٹا اصل میں پرانا ڈیٹا ہے جس کے اوپر یہ آیا ہے, اور انہوں نے ورلڈ بینک کی کسی رپورٹ کو ایز اے ریفرنس کے طور پہ دیا کہ وہ ڈیٹا پہلے کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ آتی ہے. تو یہ 17, 18, 19 کا ہے تو کلیکٹ کے بعد. تو خیر لوگوں نے اس کو فوراً نگیٹ کیا, کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں, آپ کب تک یہ والا کرتے رہیں گے, آپ کی حکومت چلی بھی جائے گی تب بھی بولتے رہیں گے کہ آج سے 5 سال پرانا ڈیٹا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اوبیسلی دیر از سم کٹ آف لائن, اور اگر 2020 میں کے اوپر یہ رپورٹ ہے تو کوئی نہ کوئی سروے انہوں نے 2020 کے حوالے سے لیا ہوگا. بہت زیادہ بھی آپ کہہ لیں 2019 میں لیا ہوگا, وہ بھی آپ کی حکومت تھی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے کین گو ایز فار بیک ایز ارلی 2018 جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی. تو اس پہ انہوں نے پبلک سیکٹر یعنی آپ کے گورنمنٹ آفیسز کے اندر جو کے حوالے سے بزنس مین کا کیا اور ایکسپرٹس کا کیا اوپینین ہے, یہ بیسکلی اس اوپینین کے اوپر ہے. اٹ از این اوپینین بیسڈ انڈیکس, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انہوں نے کوئی ٹیسٹنگ نہیں کی جا کے, انہوں نے کوئی چیکس اینڈ کنٹرولز نہیں کیے, انہوں نے لٹرلی صرف اوپینین لیا ہے. اور بزنس مین کا تو یہ اوپینین ہے جو کہ میرے خیال میں بہت حد تک گورنمنٹ سے ڈیلنگ کرتے ہیں, ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں, اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ ویسے بھی واقف ہوتے ہیں باڈی. تو ایسا یہ ہے کہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ ایک رپورٹ بنا دی نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک عام آدمی کے ہوتے ہوئے یہ پرسیپشن ہمیں نہیں ملتا. ایک یا تو یہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے, ایک اچھی آپ کہہ لیں دے ہیو میڈ اے گڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہ عام آدمی کو لگے کہ نہیں کرپشن کم ہے نون لیگ کے زمانے سے یا پیپلز پارٹی کے زمانے سے. عام آدمی کا خیر یہ ہے کہ انکمپیٹنٹ ہیں, کرپٹ نہیں ہے, یہ ہے لوگوں کے دماغ. نہیں کرپٹ یعنی عمران خان کی حد تک تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن جب آپ اس سے نیچے جاتے ہیں تو کوئی بھی میرے خیال سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا جتنا بھی اسٹرانگ سپورٹر ہے نا وہ اکا دکا لوگوں کو ہٹا کر وہ کسی کے لیے بھی واؤچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا مزے کی بات جو ہے نا, یہ کسی رپورٹر نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ بتائیں کہ رپورٹ آئی ہے تو آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سوری میں نے دیکھی نہیں. تو انہوں نے بالکل جس طرح جب ان کے اوپر بات آتی ہے اس طرح اکثر وہ اس کو باؤنسر کو نا وہ پل کر دیتے ہیں, یہاں پہ ڈک کر دیتے ہیں, تو انہوں نے اس طرح کیا. تو اب دیکھتے ہیں یہ آگے اس کو کتنے سال چاہیے پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو غلط پروف کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی ان جنرل کہہ رہی ہے کہ ریسنٹلی میرے خیال سے عمران خان نے بیان دیا کہ ہمیں 5 سال چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو جتنے بھی سال چاہیے, لیکن ایک آپ کو یہ ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں اس کی رینکنگ کی پرسیپشن کے حوالے سے, جب پیپلز پارٹی کی تو پرسیپشن بالکل ہی بیکار ہے نا, مسٹر 10% کرپٹ, یہ تو ہر بزنس مین جو بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, یہ کمیشن یہ وہ, یعنی اتنی بری پرسیپشن یعنی نون لیگ کی نہیں تھی, وہ بھی کرپٹ تھے, یعنی کرپشن کے چارجز ان کے حوالے سے بھی ہیں.
تو یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو 134 135 رینکنگ تھی, 133 رینکنگ تھی. جیسی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو ایک پرسیپشن چینج ہوا اور وہ ڈراپ کیا, اور اٹ کنٹینیو ٹو ڈراپ فار دا نیکسٹ فیو ایئرز, اور پھر وہ ایک لیول پہ آ گیا. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو مور اور لیس اٹ از دا سیم, تھوڑا سا ڈراپ ہوا, کبھی میرے خیال سے یہی ہوگا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج. اسکور میں نا صرف 1 پوائنٹ کا فرق آیا جس سے 4 رینکنگز ڈراپ ہوئی ہیں, تو ایک اسکور کے تو اٹ از اے بٹ ریلیٹیو ایز ویل, یعنی کہ یہ ریلیٹیو بھی ہوتا ہے دوسرے کنٹریز کو سامنے رکھتے ہوئے نا ان کا کیا اسکور ہے. دوسرے کنٹریز نے تھوڑی بہتر کی ہوگی تو اس لیے رینکنگ ڈراپ ہوئی ہے, لیکن یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے ان کا اسکور 1 ڈراپ ہوا ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں پیپلز پارٹی کے ٹائم سے اچھی خاصی رینکنگ ڈراپ ہوئی تھی نون لیگ کے ٹائم پہ. یعنی اٹس ناٹ کہ کوئی بہت نون لیگ کرپٹ نہیں تھی, تو اب بہتر ہوئی تھی رینکنگ, ہاں رینکنگ بہتر ہوئی تھی. تو اب یعنی یہ, لیکن ویسے آپ سعد بھائی آپ کا کیا خیال ہے, کرپشن عام آدمی کے لیے کم ہوئی ہے؟ کانفیڈنس لیول اگر دیکھا جائے عام آدمی کا تو وہ یہی سمجھ کے نکلتے ہیں گھر سے کہ اگر میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں تو وہ جو پیسے لگائے ہیں وہ وہاں پر لگ جائیں گے, کہ جو آپ کے ٹاپ آف دا ٹیبل پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کرپٹ نہیں ہے تو وہ ایسا نظام لائے گا شاید. کہ وہ میں نے ایکسپیرینس نہیں کی, کرپشن تو چلتی رہتی ہے, ابھی لوور لیول پہ اس کا امپیکٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا کہ عام آدمی کرپشن نہیں کرے. اوپر سے صفائی ہوتے ہوتے نیچے جب آئیں گے اس پہ, وہ صحیح بات ہے 5-6 سال تو لگیں گے اس پہ. تو گراؤنڈ لیول پہ تو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا امپیکٹ ہوا ہے, یا آپ بڑے لیول پہ دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹرز آپ کے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ابھی جو سینٹ الیکشنز کے اندر کہہ رہے ہیں, ابھی جو آ رہے ہیں کہ بہت خرید و فروخت ہوتی ہے, لوگوں پہ بولیاں لگتی ہیں, ان کو آفر کی جاتی ہیں, ابھی بھی ہو رہا ہے اللیجڈلی ابھی بھی ہو رہا ہے, تو وہ آپ کرپشن کے زمرے میں لاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, اگر آپ خرید تو رہے ہیں ایسی پارٹیز جو ہیں جو یہ کر رہی ہیں, جس کے اندر حکومتی پارٹی کے اوپر بھی الزام ہے اور باقی دیگر پارٹیوں میں الزام ہے, جب وہ اس لیول کے اندر جا کے انگیج کرتے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ہم جو کرپشن ہے ان کو کچھ ایڈریس کر سکیں گے, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرپشن تو جسٹیفائڈ ہے, وہ والی کرپشن بری ہے؟ اگر وہ اس کو فکس نہیں کر پا رہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. تو وہی جو 5 سال کا پیریڈ ہے, وہ اگر کسی پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا تو آپ 5 سال آپ کو اس کو پورے دینے چاہیے. اگر وہ 5 سالوں میں اس چیز پہ نہیں اترے تو پھر آپ کا پورا رائٹ آپ کسی اور کو ووٹ دیں. مزے کی بات یہ کہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, یعنی پی ٹی آئی کے سپورٹرز سے ہم تھوڑی زیادہ امید لگا سکتے تھے کہ وہ بہت بہتر انداز میں کال آؤٹ کریں گے. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس کا, سلیم صافی صاحب ایک رپورٹر ہیں, بہت زیادہ پی ٹی آئی والے ان کو پسند نہیں کرتے, بہت گالیاں سنتے ہیں, پڑھتی ہیں ان کو, تو انہوں نے ایک لکھا تھا اپنے ٹویٹر پہ, ایک ایکسرپٹ ان کا خود ہی لکھا تھا اردو میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے جو ہے نا کبھی بھی ایسی تبدیلی کو نہیں سپورٹ کیا, اور اس کی وجوہات تھی, اور انہوں نے آج پھر کھل کے بولا اب سب کو پتہ چل جائے گا کیوں, اور انہوں نے کچھ نام گنایا اور کچھ حقائق رکھے کہ وہ فلانا تھا, اس کو اتنی بولیاں لگی اور اس کو اتنا پیسہ دیا گیا, یہ وہ واٹ ایور سم تھنگ لائک دیٹ. تو نیچے جو لوگوں کے جو کمنٹس ہیں نا وہ یہ تھے کہ یار تم کچھ بھی بولتے رہو, ہمیں خان پہ اعتماد ہے, ہم بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کرے گا صحیح کرے گا. یعنی آپ کا معیار جو ہے نا وہ آپ کی ویلیوز اور آپ کی اقدار نہیں ہے, آپ کا معیار ابھی بھی آپ کی پرسنالٹی ہے, فگر ہے, آپ کی پارٹی لائلٹی ہے, بلائنڈ سپورٹ ہے, یہ ہے. تو آپ تو کرپشن جیسی جو ڈیزیز ہے اس کو آپ کس طرح, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ کبھی ہو بھی پائے گی, نہیں ہو پائے گی؟ نہیں, لیکن اس کو امپروو بھی تو کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ جو ابھی الیکشن ہوں گے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون بک رہا ہے کون نہیں بک رہا ہے. کیونکہ جو پارٹی, ان کا ماننا یہ ہے کہ جو پارٹی سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پارٹی ممبر کو ہی ووٹ دے گا, کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہوگا جس کی وجہ سے وہ کسی اور کو ووٹ دے گا, اور وہ میجورٹی کیسز میں پیسے ہی نکلتے ہیں کہ وہ بک گیا ہے وہ آدمی. اصل میں جو اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, تو اوپن بیلٹنگ کے اندر وہ اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ دے ڈو ناٹ ٹرسٹ دیئر اون پیپل, کہ وہ بک جائیں گے. ایک تو یہ تھریٹ. دوسرا, اگر کوئی بندہ اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا تو ابھی سپریم کورٹ نے غالباً بولا کہ اس کے اوپر آپ کیس نہیں کر سکتے, اٹس ناٹ کہ وہ اس کو وہیں لائلٹی دینی ہے, یا اٹس ناٹ سم تھنگ آن دوز گراؤنڈ, ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ووٹنگ. ورنہ ہو کیوں رہی ہے, جس کے جتنے بندے ہیں اس کو اتنے ووٹ آٹومیٹکلی کاسٹ کر دو. اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون سا بندہ آپ کو ووٹ نہیں دے رہا, تو آپ کم از کم اس کو ایڈریس تو کر سکتے ہیں کہ اس نے ووٹ نہیں دیا تھا, اس پروسیس آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آؤٹ آف یہ کرپشن ختم کرنا ہے, آؤٹ آف انسیکیورٹی ہے, دیٹ از دا کوشچن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سوال اس سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا کرپشن
جو عوام جس کو جسٹیفائی کرتی ہے. لیکن نہیں, اگر ہم دیکھ بھی لیں پرسیپشن, یعنی اس پہ آتے ہیں آپ کی بات کی طرف, یعنی اگر ہم خبریں بھی دیکھ لیں پچھلی کے, یعنی ٹاپ لیول کے اوپر سے کرپشن, یعنی کیا شوگر کی کرپشن نہیں ہوئی, جو شوگر پرائسنگ کی کرپشن نہیں ہوئی, کیا پرائیویٹ پاور پلانٹس کی کرپشن نہیں ہوئی ہے, یہ ساری کرپشن آٹے کی کرپشن نہیں ہوئی ہے, یعنی یہ ساری چیزیں کرپشن ہوئی ہیں. یعنی اور جنہوں نے کرپشن کی رپورٹ بھی آئی, ہم نے بڑا اس پہ واہ واہ بھی کی کہ اس سے پہلے کبھی پبلک ہوتی نہیں تھی رپورٹ, جو کہ ایک ایگزیجریشن ہے ہر چیز, کیونکہ یہاں پہ پہلی دفعہ ہی ہو رہی ہوتی ہے حکومت کے اندر. لیکن یہ ساری آپ کے سامنے ہوئی ہیں, اور یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں جو کہ رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے آج کے وزیر اعظم کے ایک ٹائم تک. اور یہ اس وقت بھی ہوئی تھی جب یہ پنجاب کی گورنمنٹ آپ نے بنانی تھی, اور آپ بھر کر وہ لے کر جا رہے تھے, جہاز بھر کر لے کر جا رہے تھے, اور ان کی لائلٹیز چینج کر رہے تھے, تو اس وقت بھی وہ کرپشن نہیں تھی اور اب بھی کرپشن نہیں. تو میں سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کرپشن چینج کرنے کے لیے پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے, یعنی کیا ایک فرد جو کہ خود بڑا اصولی ہو بظاہر, اس کے بدلنے سے کیا کرپشن چینج ہو جائے گی؟ یہ سسٹم جو ہے نا, یہ تو فیل ہو چکا ہے کہ اگر آپ کا لیڈر کرپٹ نہ ہو تو نیچے جو سارے آپ کے جو ٹیم ہے وہ پوری ہوگی, ایسا نہیں ہو سکتی ہے. یہ کرکٹ میں بھی مشکل ہے, آپ کو کتنے آپ کے لوئل ہوتے ہیں کرکٹ میں, 4-5 لوگ ہی ہوں گے, اس سے آپ جیت جاتے ہیں. یہ اصل میں ایک ایسا لوپ بن چکا ہے جس میں جو بھی الیکشن لڑتا ہے, جو مافیا کے لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت پیسہ ہوتا ہے, وہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں آ رہے ہوتے, ان کے پاس کوئی زکوٰۃ نہیں, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس خرچ کریں. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم آئیں گے کسی نہ کسی سے ہم ریٹرن لیں گے اس کا. اب وہ جو آپ شوگر پرائسز کے جو آپ سنتے ہیں کہ بڑھ گئی, وہ یہی شوگر مافیا والے بڑھاتے ہیں اور اس سے ریکور کر لیتے ہیں. ان کو ٹنوں کے حساب سے ہی تو شوگر ملز میں بیچتے ہیں شوگر. اس طرح ہر ادارے کا مافیا جو ہوتا ہے وہ شروع کے 2-3 سال میں لازمی کوئی کرائسس آتے ہیں اور ان میں وہ ریکور کر جاتے ہیں پیسے. تو یہ ایک لوپ کو توڑنا پڑے گا. کرائسس آتے ہیں یا وہ کرائسس لاتے ہیں, یہ بھی صحیح بات ہے, کرائسس لا بھی سکتے ہیں. اور اب ایسا ایک خطرناک لوپ بنا ہوا ہے. یعنی یہ تو شوگر کا تو یہ تھا کہ آٹے کا تو تھا کہ شارٹیج کریٹ کی گئی, آپ ایکسپورٹ کر آپ نے پہلے شارٹیج کریٹ کی اور پھر آپ نے کیا. لیکن اس میں میری ساتھ سے یہ بات ہو رہی تھی, یعنی اب سوال یہی ہے کہ یعنی جو کرپٹ لوگ ہیں, جو برے لوگ ہیں, وہ تو پاور کے اندر ہیں, چاہے ایک بندہ آ جائے 2 بندے آ جائے, وہ کبھی بھی پاور ریلنکوش تو خوشی نہیں کریں گے نا, چاہے وہ عمران خان جیسی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہو یا نواز شریف جیسی بھی پرسنالٹی ہو یا کوئی بھی ہو, آپ جس کو یعنی بظاہر بھولی, یعنی جو بھی آپ سمجھتے ہیں, یا وہ مشرف جیسی ملٹری پاور پرسنالٹی کیوں نہ ہو جس کے پاس پوری قوت تھی, وہ بھی آئے تھے نا کرپشن ختم کرنے سے. تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ پھر ہم کرپشن کو کس طرح ٹیکل کریں یا کر سکتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جو ایک 4 سال بعد الیکشن ہوتا ہے نا, جو ایک دفعہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر لے, اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ نیکسٹ 2 ٹرمز میں نہیں آ سکتا وہ, کیونکہ وہ اس کے بعد نا اپنی نیکسٹ جنریشن کو ایک تو پریپیئر ہوگا, یا تو اگلی 3 ٹرم بعد نہیں آئے کیونکہ وہ نیکسٹ جنریشن کو لائے گا پھر ساتھ میں. نہیں وہ تو آ جائے, وہ اپنی 2 نسلوں کو نہ آنے دے. ہاں کچھ ایسے بیچ میں ایک جنریشن پہ بین لگنا چاہیے کہ یہ نہیں آ سکتے. ڈائنسٹک پالیٹکس کے اوپر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہو. ہاں ایگزیکٹلی یار, وہی تو اسی طرح تو ساری پارٹیز چل رہی ہیں. آپ خود دیکھ لیں, آپ جو پارٹیز بغیر جو ڈائنسٹی کی چل رہی ہیں ان کو کتنا مشکل ہے چلانا. وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر وہ جو سوال اٹھتا ہے نا, وہی اصول کا سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جمہوری اصولوں کے خلاف نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو عوام تو مقبول ہے, وہ عوام تو اس کو پسند کرتی ہے. یہی بولا جاتا ہے نا کہ ہم تو اپنے بچوں کو اگر عوام نہیں پسند کرتی ڈائنسٹک پالیٹکس تو کل ریجیکٹ کر دے, بھائی نہیں ہے. تو میں اسی سوال کے مطابق رکھوں کہ اگر کرپشن عوام کو اتنی ناپسند ہے تو عوام کرپٹ لوگوں کو الیکٹ کرنا چھوڑ دے نا. تو کیا کرتے ہیں, نہیں ہوتا نا. کیا ہوتا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, جو جسٹیفیکیشن مجھے اس والی گورنمنٹ کے اندر نظر آتی ہے. الٹیمیٹلی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ فلانا منسٹر کی کرپشن, فلانے کے اوپر الزام, فلانا نیب کے اندر یہ وہ اس کا نا, یہ ساری چیزیں, تو اس پر الٹیمیٹلی آتا ہے عمران خان کرپٹ نہیں ہے. عمران خان تو کرپٹ نہیں ہے نا, اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ لگا کے اپنی حکومت چلا. اب دیکھو یار, وہ تو اب عوام بھی کرپٹ ہے نا. جب کرپشن آپ کے اندر عوام کے اندر ہے تو آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ نہیں آپ دیکھیں, تو یہ بلیم عوام کے اوپر ڈال دینا اور بس کہنا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی آج میں ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے جو فالو کرتا ہوں, وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کافی کمنٹری کرتا ہے نا, ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو خاص کر کرپشن ہوتی ہے. تو اس اکاؤنٹ نے ایک اسکرین شاٹ ڈالا ہوا تھا اپنے واٹس ایپ کا, کہتا تھا کہ میں ملک ریاض کے اوپر بات کر رہا تھا. ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کے جو ہیں, تو انہوں نے بات ہو رہی تھی کہ ملک ریاض جو بھی کر رہا ہے وہ کرپشن پہ کر رہا ہے. یعنی الٹیمیٹلی اٹ از کرپشن. جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں, جس طرح انہوں نے زمینیں جو ہیں وہ قبضہ کیا اور وہ ساری چیزیں کی.
تو اس پہ کہتا ہے کہ یار یہ مجھے اینڈ میں یہ رپلائی آیا تو پھر میں نے چیٹ ختم کر دی. اور رپلائی کیا تھا کہ تو یا پھر ملک ریاض کو کیا کہنے کی ضرورت ہے, وہ تو پھر عوام بھی آپ کی کرپٹ ہے نا, تو پھر ملک ریاض کو کیوں ہم بلیم ڈالیں. یعنی ملک ریاض کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کے نام کو, یعنی ان کے کام کو اور بحریہ ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے بہت ڈھیر ساری جسٹیفیکیشن سنی ہے, قریبی لوگوں سے بھی باہر کے لوگوں سے بھی, کہ یار اتنا زبردست پروجیکٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کیا کریں, اگر یہ کرنا پڑا ہے تو کرنا پڑتا ہے. یعنی جو لوگ ہیں وہ جو who can afford those things وہ پھر جسٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اپنا اسٹیک ہے, اپنا سیلف انٹرسٹ ہے. تو وہاں پہ بھی آ کے پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر ملک ریاض کو کیوں تم بلیم کر رہے ہو, ہم ہی کرپٹ ہیں بس, ٹھیک ہے عوام کرپٹ ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ عوام کرپٹ ہے تو کرپشن ہو رہی ہے, یا اوپر والے کرپٹ ہے تو کرپشن ہو رہی ہے. ہو ڈو یو بلیم کہ کرپشن کہاں سے ہو رہی ہے. جس طرح یا تو میڈیا گندا ہے یا عوام گندی ہے, کون کس کو فیڈ کر رہا ہے, یا عوام کرپٹ ہے جو کہ کرپٹ لوگوں کو الیکٹ کر رہی ہے, یا اوپر والے کرپٹ ہے جو عوام کو کرپشن پہ لگا رہے ہیں. اٹس اے سیم. لیکن آپ کا جو ووٹرز ہیں, جو ایوریج ووٹر ہے وہ شخصیت کو دیکھ کے ووٹ دیتا ہے, وہ پالیسیز کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیتا. تو پی ٹی آئی جب پہلی بار گورنمنٹ میں آئی ہے تو اس کو لوگوں خریدنے پڑے, اگر کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگوں کو پوزیشن دے دیں تاکہ وہ الیکشن سیکیور کر سکیں. میں کہتا ہوں اتنا دیتے ہیں, لیکن اگر ان 5 سالوں میں پاور آنے کے بعد یہ اپنا نیا سسٹم نہیں بناتے کہ اب تو پریزنس ہو گئی نا ان کی, انہوں نے بتایا ان کی پالیسیز کیا ہیں, اب ان کو اس پہ محنت کرنی چاہیے. اگر عمران خان چاہتا ہے کہ کرپشن ہٹائی جائے تو جو اگلے الیکشن ہو اس میں وہ بندے لائے جو کرپٹ نہ ہو. پرسنالٹیز پہ الیکشن نہیں لڑی جائے اگلی, اس پہ لوگوں کی پالیسیز اور ان کے اس کے مطلب کیریکٹرز پہ لڑنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اصل میں نا یہی ایشو آ رہا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا, پوری سیاست پاکستان کی اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. بلکہ شروع میں اس پہ طحا کا کمنٹ دینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے ایک یہ بھی بات وہ چاہ رہے تھے کہ صدارتی نظام کا ایک سسٹم ایسا لے آئیں, کیونکہ یہ والا کرنٹ سسٹم تو ایک جگہ بیسکلی مفلوج ہو گیا, کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. نا انصاف کا آپ کا سسٹم ٹھیک ہے, نہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم, جو بھی ادارہ اٹھا لیں اس میں کوئی آپ کو ایک سسٹم نظر نہیں آ رہا. تو یا تو بندہ ایک فل اس کو ریویم کر لے سسٹم کو, مگر مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز ریویم کرتے ہیں, یا جس کو ہم چینج مینجمنٹ کہتے ہیں, اس میں جو بھی اسٹیٹس کو ہوتا ہے یا ٹریڈیشنل اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ رجسٹ کرتے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ لینا پڑے گا. اس طرح تو ہم مطلب کب تک یہ ڈسکشن کرتے رہیں گے باقی ملک کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے ایک اسٹیپ آگے لیتے ہیں 10 اسٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح تو دیکھو وہ محسن, یعنی صدارتی نظام کا بھی مجھے پتہ ہے ہاں شوشہ چھوڑتا تھا. میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اٹ واز آؤٹ آف کہ یہ بڑا نظام بڑا خراب ہے. وہ یعنی وہ بھی پرسنالٹی کے ارد گرد کی وجہ سے, یعنی وہ یہ تھا کہ عمران خان کی پرسنالٹی اگر اس کے پاس اور پاورز یعنی کنسنٹریٹ ہو جائیں تو اور چیزیں اچھے طریقے سے چل سکیں. تو آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ پرسنالٹی کے اگر ارد گرد بنائیں گے نا, آج کو عمران خان ہے, کل کو کوئی اور صدر بن جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدارتی نظام کوئی بری چیز ہوگی یا اچھی چیز ہوگی. میرے خیال سے اس کے اور بھی طریقے ہیں جو اور بھی پارٹیز وہ کر رہی ہیں, پروپوز کر رہی ہیں, کہ بجائے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرنے کے, آپ جو میرے خیال سے ٹرکی کے اندر بھی یہ سسٹم ہے وہ ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا, متناسب نمائندگی. اور اس پہ کافی بحث چل رہی ہے پاکستان سے 80s سے چل رہی ہے ایٹ لیسٹ, کہ آپ نے پارٹیز ہیں اس کے اندر آپ کو کینڈیڈیٹ, یعنی اب جب بھی ایک کینڈیڈیٹ جاتا ہے اس کی ویٹنگ ہوتی ہے, یعنی جو ایک آرٹیکل 62 63 کے تحت ایک تو بہت اتنا بڑا لوڈ ہے, وہ کوئی بھی بیوروکریسی وہ کبھی ویٹ نہیں کر سکتی. اب یہ کہ آپ کے ہر پارٹی کو ووٹ, یعنی ہر پارٹی کو جتنی پرسنٹیج ووٹ ملی اتنی سیٹس اسائن ہو گئی. پھر پارٹی نے کہا کہ میں یہ بندے ان سیٹس میں بٹھاؤں گی, ان بندوں کو آپ پھر ویٹ کریں. اب جو بھی الیکشن کمیشن ہے, جوڈیشری ہے, جو بھی آپ کے پروسیس ہے وہ ان کو ویٹ کرے کہ یہ ان کی ٹیکس ریٹرن صحیح ہیں, ان کی جو ایسٹ جو اونرشپ ہے وہ ساری, یہ سارے ان کے اثاثے سب ڈکلیئرڈ ہیں, وہ سب پھر ایک تو یہ کنٹرول ہوگا. پھر دوسری چیز اس میں جو وہ والا طریقہ بھی کنٹرول میں آئے گا کہ لوگوں نے کیمپین کے اندر ایک انڈیویجول اب اپنا جب کیمپین کے اندر پیسے لگا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے ریٹرن بھی لینا ہے. اور وہ نہ آپ کے پاس ٹیکنیکلی اسکلڈ لوگ آتے ہیں, پھر نہ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ لوگ آتے ہیں, پھر آپ کے پاس ایک ہی طرح کا لوگ آتا ہے جو عوامی تقریر بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے اور جو بس کیرزمیٹک ہوتا ہے اور کوئی اس کے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی. تو جب یہ بھی لوگ جس کی بیسس پہ کیمپین چلتی ہے, پھر وہ ایک انڈیویجول کو ووٹ نہیں پڑ رہا ہوگا, پھر وہ پارٹی کو ووٹ پڑے گا, الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو جائے گی, الیکٹیبلز کی سیاست, ہاں ایگزیکٹلی, پھر پالیسیز کو ووٹ پڑیں گے. ابھی جو تم نے جس طرح ساتھ کہا کہ ہم 5 سال میں بھی یہ نہیں کر پاتے اور اس طرح کے لوگوں کو نہیں لے کر آ پاتے,
ابھی یہ تیسرا سال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے, اور اس میں سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوسری دفعہ, جو 2018 میں ہوئے تھے اور اب ہونے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں سلیل صافی کا ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس ڈگر پہ جو ہے نا موجودہ حکومت چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب کیا یہ ظلم نہیں کہ وہ لوگ جو سالوں سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے, ان کی بجائے خیبر پختونخوا سے ایک ہی کاروباری خاندان کے 3 بندوں فیصل, سلیم, لیاقت ترکی اور ذیشان خانزادہ کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. ترکی خاندان کے شہرام ترکی پہلے سے صوبائی وزیر ہیں. ترکی خاندان کے پاناما میں اس طرح آف شور اکاؤنٹس ہیں جس طرح نواز شریف کے تھے. نواز شریف کے پاناما میں آف شور اکاؤنٹس کے خلاف مینا خان آفریدی, علامہ اقبال داوڑ اور اس طرح کے دیگر ہزاروں کارکنوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈنڈے کھائے اور جیلوں میں گئے, لیکن آج ان کی بجائے نواز شریف کی طرح پاناما میں آف شور رکھنے والے ترکی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کھرب پتی ہیں. ان کی بجائے نواز شریف کی طرح پاناما میں آف شور رکھنے والے, اس طرح جب پی ٹی آئی کے کارکن نواز شریف حکومت کے خلاف یہ قربانیاں دے رہے تھے تو تاج محمد آفریدی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آج پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگوں کی بجائے پختونخوا میں عمران خان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کھرب پتی ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب شبلی صاحب, شہریار آفریدی, علی محمد خان اور اس نوع کے دیگر لوگوں پر جن کو ماضی میں ہم نظریاتی اور مڈل کلاس سیاستدان سمجھ کر سپورٹ کرتے رہے, لیکن آج اپنی وزارت اور سیٹوں کی وجہ سے وہ اپنے نظریاتی کارکن کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے ان کھرب پتیوں کو ٹکٹ دینے کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں. تو صحیح ہے, جو معیار رکھا ہے ہم نے سب کے لیے رکھا ہے, جو اس پہ نہیں اتارا وہ نہیں اتارا. جو میں نے کہا 5 سال ہے اس پہ چینجز آپ کو نظر نہیں آ رہے تو وہ پی ٹی آئی ہو جو بھی ہو, تو 5 سال دیں پورے, اور اس کے بعد الیکشن میں آپ بالکل وہ تو 5 سال پورے دینے چاہیے, لیکن ہم 5 سال میں لوگ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. کریں گے اس معیار کو, لوگوں کے سامنے معیار ہے نہیں. ہاں لوگوں کے سامنے تو معیار ہی نہیں ہے نا کوئی, ان کو تو بس وہ یہ شکل اچھی الیکٹ کر لیا, وہ شکل اچھی الیکٹ کر لیا. بالکل, اور ان 5 سال کے دوران ہمیں اپنا ذہن بند نہیں کرنے لینا چاہیے, ہمیں کنٹینیوسلی انالائز اور اسیس کرتے رہنا چاہیے کہ یہ 5 سال, اس کا یہ مطلب نہیں ہے 5 سال ہے اب آپ کو فری ہینڈ ہے, اب آپ جو چاہیں کریں, یعنی اس کو دیکھتے رہیں اور آپ کو نظر آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں 5 سال کے اندر بالکل دنیا تبدیل ہو جانی چاہیے, لیکن یو کین ود فیو ڈیسیجنز, فیو اسٹیپس, آپ یو کین سی دا ڈائریکشن چینج, لیکن وہ بھی نہیں ایز سچ بہت زیادہ واضح نہیں نظر آئی. لیکن ایک جس طرح ایک ہماری یہ کرپشن انڈیکس کے اوپر بات چل رہی تھی, میرے خیال سے ابھی حال ہی میں ہماری ایک اور رینکنگ ہے, اس کی انڈیکس کے اندر ہم کتنا اوپر گئے ہیں نیچے گئے ہیں ہم جانتے ہیں اپنے طارق عزیز / محسن بھائی سے, کہ ابھی ساؤتھ افریقہ میں کرکٹ ہوئی ہے, تو کتنا ساؤتھ افریقہ پاکستان میں ہوئی ہے, پاکستان میں ہوئی ہے, ساؤتھ افریقہ آیا ہمیں اتنی عادت پڑ گئی, یقین ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان میں میچ بھی ہوئے. اس پہ پورا کریڈٹ جاتا ہے ابھی جو کرنٹ ڈائریکٹر ہے ہمارے وسیم صاحب, جو ڈائریکٹر ہیں پی سی بی کے, وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی پالیسیز کی ہیں کہ فارن کنٹریز کو کہا ہے کہ اب ہمارے اس پہ آئے. سب سے اچھی پالیسی یہ تھی کہ وہ کورونا کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کنٹریز کو وزٹ کیا جس پہ کوئی اور نہیں جا رہا تھا, تو انہوں نے کیونکہ اب ہم آپ کے اس پہ اتنے مشکل حالات میں ہیں تو ایز اے فیور آپ کو بھی ہماری کنٹری آنا چاہیے. ساؤتھ افریقہ نے کہا نہیں, جیسے پہلے ہم انگلینڈ کوئی نہیں جا رہا تھا پی کورونا میں, کون گیا سب سے پہلے؟ پاکستان. اور پھر اس کے بعد کتنے پازیٹیو ٹیسٹوں کے ساتھ گیا, وہ جو بھی ہے ہم اس پوزیشن پہ تھے جہاں پر ہمارے پاس نتھنگ ٹو لوز تھا, اور ہم اس ملک میں بھی کرونا لے کر گئے نیوزی لینڈ پہ جہاں پہ کوئی کیسز نہیں تھے, اور ہم گئے اور کرونا. اچھا, پاکستانی پلیئرس کو فرق بھی نہیں پڑتا, ان کو 14 دن رکھیں 15 دن رکھیں, بایو ہیزارڈ کچھ بھی کریں, ان کو اسٹرگلنگ لائف ہے, وہ اسٹرگل کرتے رہیں گے. باقی سب کے نخرے ہم سپر اسٹار ہیں, ہم نہیں رہیں گے. انگلینڈ گئے, پھر آپ وہاں گئے, نیوزی لینڈ گئے, اور پھر آپ نے پرومس بھی کیا آپ ساؤتھ افریقہ جائیں گے. کتنے لوگوں نے, آسٹریلیا نے ٹور کینسل کیا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, آپ جا رہے ہیں وہاں پر. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل حالات میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اب ہم ان کو سپورٹ کریں. ان کے ہوم گراؤنڈ ابھی پاکستان کا ٹور ہے میرے خیال سے 2-3 مہینوں میں ساؤتھ افریقہ کا, اور ون ڈے کا وہاں پہ لاجیکلی چلتا ہے ایسا ہی ہے. آپ ایک ہوم ٹیم آتی ہے, پھر آپ جاتے ہیں کچھ عرصے بعد. تو پاکستان جیسے اب دبئی میں ہوم گراؤنڈ تھا تو ہم لوگ دبئی جاتے تھے, پھر وہاں سے جو ہے دوسری ٹیم آ کے وہیں کھیل لیتی تھی بجائے اس کے کہ ہمارے ہوم میں آ کے کھیلے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے میرے خیال سے. اسٹل اٹس اے پازیٹیو ڈائریکشن کہ کوئی ٹیم تو آئی, ورنہ زمبابوے سے کھیل کے ہم کیا اپنی جو ہے اسکلز بڑھائیں گے, یا کوئی اور چھوٹی ٹیم آ جائے, آئرلینڈ آ جائے. تو یہ اچھا ہے. اور بس T20 میں یہ ہے کہ پاکستان نیکسٹ ایئر ورلڈ کپ بھی ہے, اور پاکستان کے کوئی 17-18 میچز بھی ہیں 2022 میں. نہیں ابھی اس سال ہے, آئی تھنک مڈ آف
समर्स में कोई है जून या जुलाई में. अभी कोविड की वजह से कोई स्केड्यूल चेंज नहीं हुआ अभी फिलहाल तो नहीं हुआ, बट जिस तरह हालात चल रहे हैं देखते हैं क्या होता है. अभी जैसे साउथ अफ्रीका 2 मैच खेल के गई है, अभी पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका जाएगी, इनिशियली 3 T20 खेलने थे. नहीं, साउथ अफ्रीका 3 T20 खेल के गई है ना. हाँ सॉरी, 3 T20 खेले, 2 टेस्ट खेले, वनडे हमें वहाँ पे जाके खेलना है. वनडे और वहाँ पे एक T20 और ऐड हो गया है. जो ग्रेम स्मिथ जो है वो उनका जो डायरेक्टर है क्रिकेट साउथ अफ्रीका का, एक T20 और ऐड करवा ली, तो 4 T20 वहाँ से मिल गए हमें. अच्छा, तो ये बड़ा एक खैर अच्छी चीज़ इस लिहाज से है कि क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है, टीम की प्रैक्टिस हो रही है. ये बस आपके ख्याल में जो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी वो ए टीम थी यहाँ पे, जिससे हमने खेल के ए टीम तो नहीं थी, क्योंकि इनकी टेस्ट टीम बहरहाल बेहतर थी. बी टीम तो मैं कहूँगा, आप कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, मगर चलें इतना नहीं, थोड़ा सा क्रेडिट हमारे टीम प्लेयर्स को भी देना चाहिए. होम ग्राउंड था हमारा, होम ग्राउंड था. बी टीम थी ये. इसमें आपका अगर इसको आप 3-4 साल पुरानी टीम से भी कंपेयर कर लें, या करंट प्लेयर्स भी नहीं थे इसमें. रबादा नहीं था इनका प्लेयर, और 2-3 ये उसके प्लेयर्स थे जो टेस्ट टीम के स्क्वाड के थे, उनको रेस्ट दिया इन्होंने, वो क्योंकि क्वारंटीन में थे, काफ़ी वो नहीं थे. अगर आप डिविलियर्स नहीं था इसके अंदर, खैर वो रिटायर हो गया, बट स्टिल वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जो पहले थी. बहरहाल ये एक T20 आप जीत गए, वो एज पे चौका हो गया. एक जो है वो आप आखिरी ओवर तक देखो. तो हमारे साथ क्या चाह रही है टीम यार, 10 साल से इनको 15 साल से देख रहे हैं, एंड पे जाके जो दूसरे भी जीते हारे. चले तीसरा तो हमने अच्छा डिसाइसिव था, लेकिन जो पहला था वो तो हम 3 रन से जीते. बिल्कुल आपका टेल एंडर आके जो है वो हिटिंग कर रहा है, तो मैं उसमें क्या क्रेडिट लूँ. मतलब तो यानी आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, 100% बिल्कुल नहीं यार. मतलब आप क्यों, मतलब हार्ट बीट जो है आपकी जो है कोई भाई आप इससे कंपेयर कर रहे हैं. इस बार वकार यूज की जॉब बच गई. हाँ, ये पहला मौका था कि जो टीम अपने कोचेस को बचाने के लिए परफॉर्मेंस दे रही है. ऑपोजिट होता है. लेकिन मोहसिन, तुम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें तो अपने दिल के जो हार्ट बीट और ये सब भूल जाना चाहिए. जब तुमने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लिया इतनी. मैंने तो बहुत सालों से, अब मैं पर्सनली मैं तो अब इतना इमोशनली इन्वेस्टमेंट मैंने छोड़ दिया. मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि पाकिस्तान जीते या हारे होगा ऐसे. नहीं, अब आप देखिए, अब 70 हमें तुमसे प्यार है, 50 पे हमें तुमसे प्यार है, तुमसे नफरत है, सब कुछ है. लास्ट T20 पे 50 पे 7 आउट थे. ठीक है, मतलब कितना स्कोर जाएगा, 80 90, वो 100 मारती उसके बाद. और तो जब इस पोजीशन से जब आप कहते हैं कि अब तो जीत है, और फिर हारने का हो जाता है कि अब तो हार जाएंगे, तो फिर आदमी को इन्वेस्टेड तो होता है टाइम. था बाबर के ना रन्स नहीं हो रहे थे, तो उसने कहा यार मैं भी कोई 50 तो मारूँ ना कम से कम तीसरे मैच में. यार करना तो इन्हें कितना कर लेंगे. तो वो बस जाके जो है उसने भी 40 मार ली, उसकी फॉर्म आ गई थोड़ी सी. आपके ख्याल में रिजवान ने अपनी जगह पक्की कर ली है अब? यार रिजवान मेरे ख्याल से असल में उसका फेम अभी आया है, बट वो 10 साल से डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस दी है उसने. और मेरे ख्याल से एक चीज़ जो कराची किंग्स के जो है ना, लिटरली ऑन देयर फेस जो वो होता है ना, रिजवान ने गलत प्रूफ किया उनकी टीम मैनेजमेंट को. वो इसको 7वें 8वें नंबर पे खिलाते थे, 3-4 सीजन से साथ रखा हुआ था, और वो भी कहता था यार मैं मेन बैट्समैन हूँ, मुझे इतना नीचे डाउन द ऑर्डर भेज रहे हैं. उसने आके जो है आप देख लें ऑल द वे, अगर इंग्लैंड टूर से देखें, फिर न्यूजीलैंड में मैन ऑफ द सीरीज था वो, इंग्लैंड में था, फिर अभी T20 में था, फिर अभी टेस्ट भी उसी ने बचाए हैं सारे. तो ये अल्लाह करे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, इसको नज़र ना लगे. 3-4 साल पहले तक सरफराज का भी यही हाल था. वो भी तीनों फॉर्मेट में अचानक से आया, तीनों में उसको कैप्टन बना दिया. और एक जो मुल्तान सुल्तान ने, मुझे समझ नहीं आती इन्होंने क्या एक्शन किया है कि शान मसूद लास्ट ईयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान की, अचानक से इन्होंने जो रिजवान की जो परफॉर्मेंस देखी है, इसकी हाइप देखी है, उसको हटा के जो शान मसूद को इसको बना दिया. हालांकि होना नहीं चाहिए था इस तरह, विदाउट एनी रीज़न आप उसका भी कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं शान मसूद का. उसने वो टीम उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने. PSL की वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, हमारे प्लेयर्स की PSL का फ़ायदा. मुझे तो लगता है कि ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स इन्वेस्टेड हो चुके हैं अब कमर्शियल क्रिकेट के अंदर, कि जहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा जल्दी, बस के टेस्ट वगैरह में टाइम. असल में आजकल के प्लेयर्स ना ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको. वो कवर ड्राइव जो है बड़ी टाइमिंग से मार रहे हैं, उधर वो स्कूप कर दिया, उधर थर्ड मैन पे जो है आपको डैब करके. तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, मगर जो प्लेयर बनते हैं ना वो असल में 4-डे क्रिकेट और जो डोमेस्टिक जो आप टेस्ट जो उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उसमें पेशेंस आता है. वो अगर बंदा एक दफ़ा 1-2 सीज़न खेल ले, फिर उसकी गेम डेवलप होती है. तो अगर 1-2 मैचेस खेल के आप ये
آن دا جاب ٹریننگ ٹیم میں آ کے نہیں ہوتی انٹرنیشنل لیول پہ. یہ آپ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, آپ کے کوچز ہوتے ہیں, وہ آپ کو جو چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں, پھر یہ آپ کا کانفیڈنس بنتا ہے. تو یہ پلیئرز جو آج کل کے ہیں, ایک دو میچز میں جو نے پرفارم کیا وہ یہ کبھی بھی پرفارم نہیں کریں گے. اور بائی دا وے ایک چیز میں نے یعنی تم کہہ رہے ہو کہ رضوان کے اوپر ابھی ہم اتنا انٹرنیشنلی پرفارم کرتا ہوا ہے 10 سال سے ڈومیسٹک میں اس نے پرفارم کیا ہے. وہ ایک ہمارا ایک تھا نا پلیئر جو بیٹسمین جس نے چیمپئنز ٹرافی کے اندر بڑی اچھی سینچری ماری تھی, فخر زمان, کہاں گیا ہوا یار؟ وہ اس کا جو ہے نا وہ صرف زمبابوے کے علاوہ ایگزیکٹلی وہ ویٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسی سیریز ہے نا زمبابوے کی یا وہ ٹیم کا مستقل حصہ نہیں ہے. وہ ابھی اس کا ایک تو ٹیکنیک پہ بھی کام نہیں ہو, ٹھیک ہے اس کا ایک نیچرل ایک طریقہ کھیلنے کا, وہ جیسا مرضی کھیل لے, بٹ یار ایک آپ اپنے گیم اویئرنیس ہوتی ہے. اب ایک بات اس میں اچھی ہے, وہ دلیر پلیئر ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری اپنی 50 ہو جائے یا میرا اپنا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ میں اپنی ایوریج اچھی کر لوں. وہ اسٹرائک ریٹ پہ جاتا ہے کہ میں نے ٹیم کے لیے ایز اے اوپننگ پاور پلے میں رن کرنا ہے, وہ ٹھیک ہے, مگر اس کو کسی نے یہ گائیڈ نہیں کیا کہ یار تھوڑا سا اگر میں اپنی ٹیکنیک کو بہتر کر کے جو انر سرکل کلیئر کر لوں طریقے سے, وہ اس کو اگر وہ گائیڈ کرتے میرے خیال سے ابھی بھی وہ بہترین اوپننگ سلاٹ میں آ سکتا ہے. تو مصباح الحق کیا کر رہے ہیں جب وہ آپ کے بیٹنگ کوچ ہیں؟ یار مصباح الحق کو میرے خیال سے خود کوچنگ کی ضرورت ہے. ہم کہاں سے جو ہے, خیر مصباح الحق کا بھی وہی ہے عمران خان جیسا یا یونس خان کہ آپ کو پتہ ہے کہ 100% دے رہے ہیں, اب وہ انکمپیٹنٹ ہیں تو اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. یونس خان کو کمپیٹنٹ کہہ رہے ہو؟ مطلب امپروومنٹ اتنی کوئی خاص نہیں ہوئی نا کہ جس طرح کی آپ کو لگ رہی تھی کہ یونس خان کے آنے سے ہوگی. نہیں یونس خان کو میرے خیال سے وقار یونس پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے اپنا 100% دے رہا, 50-50 چلتا ہے اس کا کہ موڈ ہوا ہی نہیں. ڈسکشن یہی ہوئی تھی کہ جب بھی وہ کوچنگ چھوڑتے ہیں, 3 دفعہ آ چکے ہیں, کوچنگ چھوڑتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں, وہ کمنٹری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے اور بڑے ان کے جو کولیگز ہیں وہ بھی ڈسکس کر وقار یونس صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز جو ہے نا میرے خیال سے ایک لیجنڈ ہونا اور ایک کوچ ہونا وہ دو ڈفرینٹ چیز ہے. پاکستان کو میرے خیال سے کوئی الگ بالنگ کوچ ڈھونڈنا پڑے گا, اور بیٹنگ کوچ ہی میرے خیال سے دوسرا یار مصباح کو میرے خیال سے آپ کوئی ڈومیسٹک ٹیم میں پہلے بھیج دیں, صحیح ہے, تاکہ کوئی ایک کانفیڈنس ان کا ہو سکتا ہے نہ آئے اور کانفیڈنس وہ آ جائے. یہ آن دا جاب ٹریننگ والا حساب جو ہے نا پاکستان میں ہر فیلڈ میں چل رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. ہمارے جب وزیر اعظم آن دا جاب ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں یار یہ صحیح بات ہے, باقی سب کو اچھا یہ جو تو, لیکن یہ پھر ابھی یہ مصباح اور وقار کا پھر یہی ایک مسئلہ, یعنی ایک تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کی کوچنگ بھی اچھی نہیں ہے, پھر ہمارے اچھے پلیئرز ان کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے, ریٹائرمنٹ لے کر چلے گئے, جب میرے خیال سے ناراضگی کی وجہ سے کچھ عامر کی میں بات کر رہا ہوں. یار یقین کریں یہ چیز بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو سینئر پلیئرز ہیں نا ان کی مینجمنٹ سے نہیں بن رہی, مینجمنٹ کی جو ہے پی سی بی کے جو آفیشل سے نہیں بن رہی, ان آفیشلس کی چیئرمین سے نہیں بن رہی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہوتی یا ایگوئسٹک اتنے پرسنالٹیز ہیں, ان کو پھر لایا کیوں جاتا ہے ایٹ دا فرسٹ پہ. آپ اپنے اسکریننگ پروسیس اتنا اچھا کریں. اب جیسا آپ نے ریسنٹلی ذکر کیا, جو سینئر پلیئر ہو جاتا ہے نا وہ مینجمنٹ کی بات نہیں سنتا, کوچ کی بات نہیں سنتا. اب وہ جب ایک کوچ ویسے ہی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ ایک آپ کے جونیئر کو تو بات سکھا دے گا, جونیئر ویسے ہی اس کی رسپیکٹ کرے گا, یار اتنا بڑا لیجنڈ مجھے سکھا رہا ہے آ کے میرے وہ ڈگ آؤٹ میں, تو وہ تو بڑا امپریس ہوگا. اور سینئر پلیئر ہے اس کی اپنی مینٹلٹی تھوڑی سی اوپر ہوگی, وہ کیوں چاہے گا کہ میں ان کی بات سنوں. پھر مینجمنٹ کو بھی یہی انسیکیورٹی ہوتی ہے یار یہ ہماری بات ہی نہیں سنے گا, تو ہم کیوں نہ ینگ بندے لائیں اور ان کو ٹرین کریں. اور وقار یونس کے ساتھ ہمیشہ یہی ایشو رہا ہے. عبدالرزاق کے ساتھ انہوں نے یہی کیا 2010 میں, ان کو یہ تھا کہ میں ینگ بندے لاؤں, ینگ بندے ٹرین کروں. وقار یونس کا ہمیشہ سے یہ ایشو رہا ہے. اس طرح انہوں نے عامر کے ساتھ بھی کیا, حالانکہ اس کی پرفارمنس کم از کم T20 میں اتنی بری نہیں تھی. جب یہ 2-3 T20 سیریز ہوئی ہیں اس کی ٹاپ 10 میں تھا یہ T20 انٹرنیشنل رینکنگ میں. پھر انہوں نے کہا کہ وہاب ریاض اور اس کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ نہیں کھیلنا چاہ رہے, ٹیسٹ لائن کی فٹنس نہیں ہے, اور شاید کچھ حد تک بات ٹھیک بھی ہو. پھر یہ بنگلہ دیش پریمیئر BPL کھیلنا چلا گیا. وہاں سے جب اس وکٹیں لی, اس نے 10-12 وکٹیں 15 وکٹیں لی. اس کے بعد اسکواڈ اناؤنس ہوتا آئی بلیو نیوزی لینڈ ٹور کا, اس پہ بھی سلیکٹ نہیں کیا کہ اس کی جو ہے پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, اور جو ہے اس کے فٹنس مسائل ہیں, اس کی اسپیڈ جو ہے 140 ٹچ نہیں کرتی. تو یہ ایشوز جو ہے وہاب ریاض کی 140 نہیں ٹچ کر رہی, عامر کی, وہاب ریاض کی پھر بھی وہ کر لیتے. T20 میں 3-4 سال PSL کے بہترین بالر ہے وہاب ریاض. تو آئی ہوپ کہ اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں, کیونکہ اس طرح آپ کے بالرز جو ہے نا جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں وہ جونیئر کے ساتھ آپ لے کے چلتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ وہ ٹرانسفر کرے اپنی اسکل, اور جب وہ ایک 10 سال کھیل لیتے ہیں وہ ٹائم آتا ہے کہ سینئر پلیئر ڈلیور کرے. آپ اس کو سائڈ لائن کرتے ہیں, اس کو آپ انسیکیور کر رہے ہیں, اس کو پریشرائز کر رہے ہیں, تو اس طرح ٹیمیں ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. اب آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں, اینڈرسن اور براڈ دونوں کی 500 سے زیادہ وکٹیں ہیں
ٹیسٹ میچ صرف وہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, کوئی اور فارمیٹ نہیں کھیلتے وہ لوگ. تو ان کو تو ان سے تو کوئی جو کوچ وہ انسیکیور نہیں ہوتا کہ بھائی یہ اتنے لیجنڈ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, بلکہ جونیئرس کو ساتھ ساتھ کھلاتے ہیں. وہ ایک میچ فار ایگزامپل ابھی انڈیا اور اس کی سیریز لے رہے ہیں آپ, انگلینڈ کی, پہلا ٹیسٹ میچ میں اینڈرسن کھیلا ہے, اس نے وکٹیں بھی لے لی اور اس کو نیکسٹ اس میں ریسٹ دے دیا کیونکہ وہ اس کی ایج بھی اتنی ہے 39+ ہو گیا وہ, اور اس نے وکٹس بھی لے لی. اب انہوں نے براڈ کو کھلا لیا اور 2-3 بالر ساتھ ڈیولپ کیے ہیں اس میں. وہ ایک انہوں نے ایک 6 فاسٹ بالر ڈیولپ کر لی جن کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, جو ایک اصولاً پالیسی ہونی چاہیے, روٹیشن پالیسی, جسے یہ ہر ٹیم ذکر کرتی ہے کہ آپ کے جو پریمیم فاسٹ بالرز ہیں ان کو آپ روٹیٹ کرتے رہیں تاکہ انجرڈ نہ ہو. اور اسی سے روٹیشن پالیسی میں یاد آیا کہ شاہین افریدی نے پچھلے 5 یا 10 سالوں میں 700 اوورس کیے ہیں, 700 اوورس آل فارمیٹس میں. نیکسٹ بیسٹ جو تھا وہ ربادہ تھا, اس کے 350 اوورس تھے. ربادہ کون ہے؟ یہ جو ساؤتھ افریقہ کا پریمیم فاسٹ بالر ہے. یہ تو یعنی ہم نے اپنے فاسٹ بالر کو بالکل نچوڑ دیا ہے یار. مطلب یہ لوگ کیا کہ یار ہماری عوام بیٹھی ہوئی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار آپ اس کو انجرڈ کر دیں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, فٹنس مسائل ہے. پہلا T20 شاہین کھیلا ہے, دوسرا بھی کھیلا ہے, تیسرے بھی کھیلا ہے. یار آپ کو تیسرے میں ریسٹ دے دو, دوسرے میں دے دو, کچھ تو کرو نا اس کو. اس کی آپ کو ایک دفعہ انجرڈ ہو گیا, پھر 2 سال بعد وہ آئے گا, پھر اس کی پرفارمنس, اس کے وہ پرائم کے جو 2 سال ضائع ہو جائیں گے. پھر یہ ہم ایک تو یہ عامر اور مصباح کا, پھر سرفراز اور حفیظ کا بھی کچھ مسئلہ ہوا, کچھ ساتھ تمہیں پتہ ہے. حفیظ صاحب کا چلتا رہتا سننے میں آتا ہے, کس سے پھڈا نہیں ہوا, یہ سوال ہونا چاہیے. وہ پھر وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ جو اگر آپ ٹیم میں لاکر روم میں ہی اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کی ذرا سی بھی کوئی بھی چیز اچھال کے اس کو میڈیا پہ لائیں گے. حیران تھا کہ یہ لوگ ٹویٹر پہ اگر کمنٹس کر رہے ہیں کہ ان کا, پھر آپ عامر بھی گھس گئے بعد میں, وہ بھی پمپ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھ سکتے ڈریسنگ روم میں کیا ماحول ہوگا. مطلب بھائی آپ وہ دیکھیں, وہ جو انسیڈنٹ بتایا تھا عامر اس لیے گھسے کیونکہ عامر کا پہلی حفیظ جب عامر ٹیم میں واپس آیا تھا تو حفیظ نے کہہ دیا تھا میں نہیں کھیلوں گا. بالکل ایسا ہی تھا. اور عامر نے یہی کہا تھا کہ جب میں آیا ہوں تو مجھے سپورٹ, یعنی سرفراز نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, مجھے کافی کانفیڈنس دیا, تو اس لیے وہ بھی عامر تو آئے گا نا سرفراز کو سپورٹ کرنے. مسئلہ اب یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس کے اوپر اگر سوال کیا جائے یہ کیوں ہے. مطلب ہمارے لوگ, اگر ہماری ایکچوئل بالکل جو ٹیم ہے, ٹیم ہے ہی نہیں, یعنی وہ نہیں, از اٹ ا ریفلیکشن آف یور نیشنل لیول کے اوپر جو آپ لوگ کی آپس میں عصبیتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, لیکن یہ صرف عصبیتیں نہیں ہے نا, یہ تو کوآپریشن نہیں ہے, ہر چیز ہے. آپ سمجھ لیں سیلفش انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, یعنی گروپنگ ہو جاتی ہے ہر جگہ. کمپٹیشن ہے نا ساتھ. نہیں, میری جگہ ہے, مجھے اپنی جگہ سیکیور کرنی ہے. میں کسی بھی طرح, اب میں پالیٹکس کے تھرو کروں, میں گروپنگ کے تھرو, لابنگ کے تھرو کروں, یعنی آفس پالیٹکس چل رہی ہے یہاں پہ. بالکل صحیح بات. ہر چیز یہی, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ود ان انٹرا پارٹی یہ ہوتا ہے آپ کا, انٹر پارٹی یعنی کسی پارٹی کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. خود پی ٹی آئی کے اندر یہ ہوتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہر لیول پہ آپ کی جو قومی شناخت ہے نا وہ یہ بنتی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی بات وہی ہے نا کہ ہم پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں, جب کلیش آف پرسنالٹیز ہوتی ہے تو اس پہ آپ آس پاس میں لوگ گیدر کرنا شروع کرتے ہیں کہ برا وقت آئے گا کون کس کا کھڑا ہوگا. سب سے آپ کا پیک جب وہ تھا جب سعید اجمل نے جو واقعہ بتایا تھا کہ یونس خان کو نکالنے کے لیے ایک رات پہلے سب نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا کہ ہم یہ بات باہر نہیں جائے گی, ہم اس کو نکالنا ہے. اب یونس خان کیا کرتا ہے, آپ اس بندے کو کرتا کیا ہوگا, کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا ہوگا جس طرح کا وہ لگتا ہے. اور اس میں کون شامل تھے ہمارے ٹاپ کے بیٹسمین, محمد یوسف تھا, یوسف تھے. یہ سارے اس وقت ٹاپ کے جو پلیئرز جو آج کل جو کوچنگ رول میں بھی ہیں وہ شامل تھے, وہ بھی تھے. اور جو این سی اے میں جو ان کا مصباح الحق تھا, مصباح الحق نہیں, سعید اجمل اس وقت نیا آیا تھا. اس کو کچھ پلیئرز نے انوالو ہونے کا کہا تو اس نے کہا یار میں تو جونیئر پلیئر تھا, میں تو انوالو ہو گیا, کیونکہ ان سب نے ریوارڈ کرنا تھا یونس خان کے خلاف. یونس خان چونکہ بڑا ایک ڈسپلن آدمی تھا, وہ ان کو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے, وہ ان کو کہہ دیتا کہ تم لیٹ کیوں آ رہے ہو, مثال کے طور پہ وہ کہہ دے گا اس کو. اتنی بڑی ایگوز ہے ہماری کہ ہم یار یہ کوئی کیپٹنسی کا بھی تو ایشو ہوتا ہے, کیپٹن کون بنے گا. کسی نے, میں پڑھا تھا کسی کا انٹرویو غالباً آفریدی کا, تو یہ تھا کہ کیونکہ کیپٹن کو ہوٹل میں ایک الگ کمرہ, ایک زیادہ اچھا کمرہ ملتا ہے, تو غالباً اس وجہ سے بھی لوگ کیپٹن بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں یہ پتہ نہیں کیا کیا ایشو ہوتے ہیں. اب جیسے آپ نے ابھی حفیظ کی بات کی, اب حفیظ کا مسئلہ ہوا ہے سرفراز سے, ٹھیک ہے, اب سرفراز کیپر ہے. اب ابھی رضوان اوپر آ رہا ہے, اس نے رضوان کی تعریف کر دی کہ تینوں فارورڈ میں بہترین پاکستان کا اس وقت کپتان رضوان ہے. کپتان یا بیٹسمین سوری. اب یار لاجیکلی آپ سوچیں, ایک کیپر ٹھیک ہے آپ کا پرفارم کر رہا ہے اچھا, اب مجھے نہیں, اب ظاہر سی بات یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ ڈریسنگ روم میں کیا ہوتا ہوگا, بٹ اب انگلینڈ ٹیم کی مثال لے لیں, وہ ایک وقت میں جانی بیسٹرو بھی کھیل رہا ہے, وہ کیپر ہے,
یہ جو سوری ان کا بین فوکس ہے وہ بھی ٹیسٹ ٹیم میں کھیل رہا ہے ایک ہی وقت میں, اور جوس بٹلر بھی کھیل رہا ہے, اور تینوں کیپر ہیں, تینوں ٹاپ کے کیپر ہیں, وہ ایک ہی وقت میں کھلا رہے ہیں. کسی وہ ایک کیپر کو دوسرے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, اور بلکہ سرفراز کو بھی اس سے نہیں ایشو, بڑا سرفراز بڑا ہمبل اور ٹیم پلیئر ہے, اور رضوان کا بھی یہی ہے. اب آئی ڈونٹ نو آپس میں جو ٹیم پلیئرس کے کوئی جو ایک کہتے ہیں کہ فیوریبل کوئی بندہ ہوتا ہے جس نے فیور کی ہو, یا اس کو کوئی اس سے فیورز فیوچر میں ملنی ہو, یا ایک گروپنگ ہو جاتی ہے. کراچی لاہور کی بڑی گروپنگ چلتی ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ نہیں آتی اس پہ کیوں نہیں کام کرتے. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کراچی کا گروپ الگ ہے, جو کہ یہ ایشو شروع ہوا ہے ورلڈ کپ 2019 کے بعد سے. اس کے بعد سے گروپنگ ہوئی ہے. شعیب ملک بھی اس میں کسی حد تک شامل ہے سرفراز کے خلاف گروپنگ میں, کیونکہ یہ پنجاب اور اس کا جو ہے نا بڑی سیڈ ریالٹی. حالانکہ ڈسکشن بھی نہیں اس طرح ہونی چاہیے. ایک پاکستان کی ٹیم ہے, آپ یونٹی کے ساتھ کھیلیں, ٹھیک ہے آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلیں, وہ تو بہت چلتا ہے ان کا. KPK کی ٹیم ہے, اس میں بڑا ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے, مگر یہ ایک بڑی شہروں کو لیتے سب سے بڑی ریولی جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے وہ بارسا اور ریال میڈرڈ کی ہے. ٹھیک ہے, مار دیں گے ایک دوسرے کو. اگر PSL میں بھی تو بنایا ہوا انہوں نے کوئٹہ اور, لیکن جب اسپینش ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے اور دونوں پلیئرز ہوتے ہیں تو کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ بارسا کا پلیئر ہے یا میڈرڈ کا پلیئر ہے. ورلڈ کپ بھی وہ اسی طرح جیتے تھے. نہیں ہونا اس طرح چاہیے لاجیکلی. جب آپ یار اب ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کو مطلب یو شوڈ بی مے بی 200% آپ کو پرفارمنس دینی ہے اپنی, تو آپ اس وقت تو کمپرومائز نہ کریں اپنی جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو. یہ تو اگر آپ 2003 کی پڑھیں کہ 2003 کے اندر جب آپ کی ٹاپ کی ٹیم تھی, سارے بیسٹ پلیئر تھے, سعید انور سے زمام اور وسیم اور وقار اور ثقلین اور شعیب اختر اور یہ عبد الرزاق, اور یہ سب ٹاپ پلیئر, کوئی ایک پلیئر ایک سے بڑھ کر. اب آپ پڑھیں پوری ٹیم ڈیوائڈیڈ, کیپٹن تھا وقار, وائس کیپٹن تھا وسیم, دونوں آپس سے بات کرتے نہیں تھے, دونوں اپنی الگ کر رہے ہوتے تھے. ایک کو فکر تھی کہ میں اپنی 500 وکٹیں کروں, ایک کو کچھ اور فکر تھی. اس پہ نا کہتے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بیچ میں انضمام ہوتا تھا, ایک انضمام ایک سے بات کرتا تھا. کہتے جب آپ کا کہتے اس وقت انہوں نے بات کی جب انڈیا کے خلاف میچ تھا اور آپ کے ہاتھ سے, یعنی آپ کے شروع میں آپ کے ہاتھ سے میچ تھا, پھر جب آپ کے ہاتھ سے میچ جانا شروع ہوا نا تو تب انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم کوئی ٹیم میٹنگ کرتے اور پھر بات کرتے, ورنہ بات کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے لیجنڈس کا جب یہ ایگزامپل ہے تو باقی کیا ایگزامپل ہوگا. یار راشد لطیف نا اس پہ بڑا زبردست انہوں نے کمنٹ کیا کہ یار ہمارے عوام کے پاس وکٹ کیپر اس وقت راشد لطیف, یعنی آپ دیکھ لیں. تو راشد لطیف یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے عوام کے پاس اتنے غم پہلے سے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کچھ لیجنڈس کا جو ہے نا امیج خراب ہو, تو میں چاہتا ہوں وہ لیجنڈس ہی رہیں. تو اس کا مقصد انہی دور اس کے ارد گرد جو لوگ کھیلے ہیں ان کے طرف ہی اشارہ تھا. اب ان کے جاوید میاں صاحب سے بھی مسئلے ہو جاتے تھے. بڑھ کے ایک مزیدار واقعہ ہے, ثقلین مشتاق کا کوئی مسئلہ ہو گیا جاوید میاں سے, اس نے کچھ برا بھلا کہہ دیا. اب اس وقت جو تھے جاوید میاں بڑے غصے میں, تو وہ کہہ رہا تھا میں اس کو نا ٹیم میں آنے ہی دوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے شروع ارلی 2000 کی. تو اب ثقلین مشتاق کا ویسے ہی ان دنوں نا ثقلین مشتاق کو انجری ہوئی تھی اور وہ ان کا کم بیک تھا, تو ثقلین مشتاق نے کہا یار اب یہ تو مجھے مسئلہ ہو جائے گا, میرا ویسے ہی بڑے مشکل سے کم بیک ہو رہا ہے, انجری بھی ہے, ویسے ہی کم سال رہ گئے. تو انہوں نے بیچ میں انوالو کیا, ان کا تبلیغی جماعت کا جو سرکل تھا وہ بڑا ایکٹیو تھا, انہوں نے انضمام کو انوالو کیا. پھر ایک دو اور تبلیغی جماعت کے جو بڑے لوگ تھے, سعید انور بھی تھا. اب وہ سارے جو ہے نا پھر منانے گئے جاوید میاں کو ان کی رہائش پہ. بڑا 1-2 گھنٹے لیکچر دیا کہ آپ کو ایک دوسرے سے درگزر کرنا چاہیے, آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے, غلطیاں جو ہیں. طارق جمیل تو نہیں گئے تھے ساتھ میں؟ نہیں وہ نہیں تھے, مگر بڑے تھے ایک تبلیغی جماعت کے. تو 1-2 گھنٹے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یار جاوید میاں بڑے ٹھنڈے ہو گئے اور ان کو نا سمجھ آ گئی ہے مشتاق کو درگزر کرتے ہیں. ہاں, تو انہوں نے یہ مقصد یہی تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ساری حدیثیں میرے لیے ہی ہیں, اس کے لیے نہیں ہے کہ اس نے ایک بڑے سے بدتمیزی کی ہے, تو اس کو بھی تو کچھ کہنا ہے. کہہ رہا میں ایز اے پروفیشنل گروپر میں بھی بہت کرتا ہوں گروپنگ, ٹھیک ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو کوئی شخصیت نظر آتی ہے جو زیادہ ابھر رہی ہو, آپ کا اسپاٹ لائٹ لے رہی ہو, صحیح ہے, تو آپ بندے جمع کرتے ہو کہ اس کی کریڈیبلٹی کیسے. اتنے انسیکیور لگتے نہیں ہو یار. تو اس کے لیے سب سے کی فیکٹر جو ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی عمران خان کی طرح کیریزمیٹک ہونی چاہیے, کہ ہر گروپ میں آپ فٹ کریں, کہ اگر اپوزٹ گروپنگ میں بھی آپ مات کھا رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی بات کر سکیں. ہر جگہ باپ بن کے بیٹھے, اسپاٹ لائٹ کا مسئلہ, سارا مسئلہ ہوتا ہے اسپاٹ لائٹ کا. کوئی شیئر نہیں کرنا چاہتا, اگر شیئر کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے کوئی بالکل اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اچھا ایک یہ ہماری سوسائٹی کی چیزیں ہیں, ہم اس کے ساتھ
سیکھنا چاہیے کس طرح پڑھے ہوں اور امپروو کرنا چاہیے. اب ہے سیکھنا یہ چاہیے کہ اسپاٹ لائٹ از ناٹ ایوری تھنگ, سم ٹائمز یو ٹرائی ٹو ڈو اٹ آف دا اسپاٹ لائٹ. اب میرے خیال سے اس میں اگر ہم ایک مثال کا لوں جو اسپاٹ لائٹ کے حوالے سے ہم عشرہ مبشرہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں جو 10 بلیسڈ کمپینینز ہیں, اس کے اندر میں اس کے اندر جو آخر کے اندر ایک صحابی کا نام آتا ہے نا, سعید بن زید رضی اللہ عنہ, جو حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے, حضرت عمر بن خطاب کے, اور یعنی ان کی بہن کے شوہر تھے, اور یہ تھے حضرت زید جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو اور جن کو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیونکہ وہ توحید پہ تھے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ ایک الگ امت کے طور پہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن غالباً, تو کیونکہ وہ شرک نہیں کیا تھا انہوں نے. تو وہ ان کے حوالے سے یہ آتے کہ وہ ہمیشہ کبھی بھی آپ کو سعید بن زید کا عشرہ مبشرہ کے اندر ہے, آپ لوگوں میں سے کون کتنا جانتا ہے سعید بن زید کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں جانتا. ان کا یہی خاصیت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں نیچے رہ کر کام کروں گا, میں نیچے رہ کر کام کر میں وہی اپنی خدمات. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو عشرہ مشرہ نہیں, میں نے نہیں کہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عشرہ آپ اگر آپ سرو کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کا سنسیئرٹی اگر آپ ہے نا, تو آپ وہاں سے بھی, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اسپاٹ لائٹ میں ہی رہ کر سب سے زیادہ کر سکتا ہوں. سنسیئرٹی آپ کو عشرہ مبشرہ تک بھی, میں نہیں کہہ رہا کہ باقی عشرہ مبشرہ کو اسپاٹ لائٹ کی وجہ سے کر رہے تھے. بات ہی بالکل الگ اور غلط ہو رہی ہے. جب آپ کا کاز بہت بڑا ہوتا ہے نا, تب اسپاٹ لائٹ میٹر کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کاز بڑا. تو اب میں بھی جو اپنا پاکستان کی کرکٹ کو کوئی اتنا کوئی ڈیوائن کاز نہیں ہے پاکستان کرکٹ, ٹھیک ہے, میں اپنا بتا رہا ہوں, جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ میں گروپنگ وغیرہ کرتا ہوں, لیکن جس وقت میں تبلیغ موڈ میں ہوتا ہوں, مطلب میں اگر لوگوں کو اچھی بات بتا رہا ہوتا ہوں, تب مجھے میٹر نہیں کرتا کہ میں بتا رہا ہوں یا کوئی اور بتا رہا ہے یا میں ہوں یا نہ ہوں. جہاں پر یہ ورلڈلی کازز ہوں گے جیسے کہ کیپٹنسی ہے یا یہ ہے, تو وہاں ظاہر سی بات ہے آپ کاز سے اوپر آنا چاہیں گے, آپ پوسٹر بوائے بننا چاہیں گے, آپ گروپنگ کریں گے اس پہ. جب کاز ڈیوائن ہوگا, اچھا ہوگا, پازیٹیو کاز ہوگا, تو اس پہ اسپاٹ لائٹ ریلیونٹ نہیں رہتا نا. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. نہیں, میرے خیال سے ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے گروپنگ, یعنی اگر آپ اگر کاز سے ہٹ کر بھی گروپنگ کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر خانے ایسے بالکل باؤنڈریز فائر وال کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ پاس آؤٹ نہیں کرے گی آپ کی دوسری اس کے اندر چیزوں کے اندر, اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. میرے خیال سے آپ کو کچھ اثرات اس پہ بھی آئیں گے. آخری چیز جو میرے خیال سے پی ایس, اگر ہم کرکٹ کی بات کریں, پرسوں ابھی کل ہے شاید, کل ہے پی ایس ایل. ہاں, اوپننگ سیریمنی ٹرکی میں اوپننگ سیریمنی. یار میں نے یہ کچھ عجیب سی بات سنی ہے کہ ٹرکی میں اوپننگ سیریمنی ہے. کیوں ارتگرل سے کروائیں گے کیا؟ مجھے میرے خیال سے ان کا ایک کانٹیکٹ ہوا ہے کہ یار ہم نے آپ کو جو ہے نا, نہیں وہ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ ہم نے ایک بایس پیئر مینٹین کیا ہوا ہے. ٹرکی میں کسی ایسی لوکیشن پہ ہو رہی ہے جہاں پہ اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا, کوئی بیچ بھی کوئی آئی لینڈ میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر صحیح پروٹوکالز ہیں کہ لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں کرتے تو کافی کرونا کا ایشو نہیں. تو اس کا اینتھم ہماری عوام کو سنتے ہی جو ہے نا بڑا غصہ آ رہا ہے. اینتھم ریلیز ہو چکا ہے, بڑا عوام کو غصہ بھی آ رہا ہے. تو ان کو کیا, ان کے کیا تاثرات ہوں گے ٹرکش عوام کے؟ وہ بولیں گے ہوگا کلچر یار. اینتھم اصل میں انہوں نے ڈیوائیڈڈ ہے, کچھ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں, کچھ پسند کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے, پسند کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز کان کو ہی نہیں سوٹ کر رہی وہ چیز کیسے آپ کو نہیں کر رہی نا. ایک عوام ہے جس کو پسند بھی آ رہا ہوگا, یہ تو سبجیکٹو ہے, پورا سبجیکٹو تو ہے. میں اپنا بتا رہا ہوں, وہ جو ایک انہوں نے سنگر, تمہیں پسند آیا کیا؟ یار مجھے بالکل نہیں پسند آیا. جن انہوں نے فیمیل سنگر سے گانا جو گوایا ہے, وہ کوئی پرانی جو پاکستان کی فلم ہوتی تھی نا, ان میں گانے گاتی تھی, اور وہ بھی کوئی اچھے گانے نہیں. اینتھم کا پہلے مطلب کیا ہے؟ مطلب کلاسیکی مجھے ڈکشنری کھولنی پڑ گئی. کیا گروو, کیا مطلب کیا اینتھم کس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ اس کو وہ اسپرٹ کو ریز کرے, تو اس پہ کسی کا اسپرٹ ریز ہو رہا ہے. یار مجھے میرا تو بالکل مجھے جو ہے نا خاص لگا. ہم وہ کنٹری جس کے پاس جذبہ جنون موجود ہے, ایک بار سیٹ ہوا ہوا ہے. یار آئی ڈونٹ نو, ہمیں کیوں نہیں, ہم اپنے یونرے کو اون کیوں نہیں کرتے؟ اب پہلے آپ جو 4 اگر آپ نے سنے اینتھم, یار وہ اتنے زبردست ہیں. آپ کا ویسے پچھلا والا بھی کوئی اتنا خاص پسند نہیں کیا مجھے, جو علی عظمت اور پتہ نہیں کون کون سے مقابلے میں کیسا تھا. تیار ہو تو آپ کو ایک آواز آتی کراؤڈ سے, تیار ہو. نہیں تو اس کے مقابلے تو بہت بہتر تھا نا. ہاں, میں نے ابھی تک ویسے نہیں سنا, نہیں تو میں کنفیشن نہیں میری. نہیں تو وہ, اب دوسری چیز یہ تھی کہ ٹیم اس دفعہ جو ہے کراچی کنگز ڈیفینڈنگ چیمپئنز ہیں, تو ڈیفینڈ دیکھنا ہے کراچی. سارے آپ کراچی کنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں تو کسی کو نہیں سپورٹ کرتا. آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ میں کراچی, ابراہیم بھائی پاکستان. اچھا, پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
تو PSL نہیں دیکھیں گے. مطلب آپ جس جو ٹیم جیتے گی ایک بے نظیر کی ٹیم ہونی چاہیے چاروں صوبوں کی زنجیر پہ. نہیں اب جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بھائی. میں تو فیصل آباد کی ہوتی تو میں ضرور سپورٹ کرتا, مگر اب اسلام آباد جو ہے وہ نام بڑا سملر سا ہے تو میں اسلام آباد کو میں تو کوئی خاص کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. کراچی کنگز کا میرا بس یہ ہے کہ جیتے یہ 4th 5th کچھ بھی آ جائے, بس 2 لاہور کے میچز ہیں وہ بس جیتے. وہ ہمارے الگ کلاسکو ہیں بیسیکلی. تم ان لوگوں میں سے ہو جو کہ فیول کرنا چاہتے ہو اس رائیولری کو مزید. وہ کوئٹہ اور اس کی چلتی ہے رائیولری, پشاور کی, اور باقی ان کی چلتی ہے. اسلام آباد کے خلاف سبھی ہوتے ہیں میرے خیال میں. یار اسلام آباد اصل میں اس کا ایک سپیریئر کمپلیکس ہے نا, اس کو سپیریورٹی کمپلیکس ہے. نہیں یار مجھے نا شروع میں کراچی کنگز بڑی ناپسند تھی کیونکہ اس میں عامر اور اماد وسیم تھے. ان کا آئی ڈونٹ نو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ, اماد پتہ نہیں کیوں کھلاتے یار بہت ایٹیٹیوڈ والے پلیئر ہیں. عامر کراچی کنگز سے نہیں, عامر کراچی کنگز میں ہی ہے. اور رضوان جو ہے اب سوچیں وہاں سے ملتان سلطان نے لے لیا ہے اور وہ موسٹ پرابلی کیپٹن بنا دیا, تو اس کی تو جگہ پکی ہے ٹیم میں. تو وہ ایک اچھا انہوں نے اقدام کیا. باقی اسلام آباد یونائٹڈ مجھے لگ رہا ہے ان کی ڈومیسٹک, اصل میں اس میں لاسٹ پوائنٹ بس میں ختم کرتے ہیں, اس کے بعد بہت ٹائم ہو گیا. جو آپ کا مین اس میں جو PSL میں اسکواڈ ہوتا ہے اس میں ڈومیسٹک جو پلیئرز ہوتے ہیں نا ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ 7-8 پلیئرز وہ ہوتے ہیں ٹیم میں, 4 آپ کے انٹرنیشنل ہوتے ہیں. تو جس نے ڈومیسٹک اسٹاک اچھا اٹھا لیا اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اسلام آباد یونائٹڈ مجھے لگ رہا ہے بہتر ہے. کراچی کی بری ٹیم نہیں ہے, ان کے پاس فل پوٹینشیل ہے. باقی کوئٹہ بھی مجھے لگ رہا ہے فیوریٹ ہے. تو یہ 3 مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھی کراچی, کوئٹہ اور اسلام آباد. لاہور نہیں جیت رہی اس بار بھی یار. لاہور آئی ڈونٹ نو, لاہور کا بالنگ اٹیک ون آف دا بیسٹ ہے. کچھ پتہ نہیں ہے ان کا. راشد خان ہے جو مسٹری جو لیگ اسپنر ہے ورلڈ رینون افغانستان کا, تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. وہی تو کل سے میرے خیال میرا تو بڑا بزی اسکیجول ہو جائے گا یار. میرے تو بڑا ہر روز ہی میں. اچھا یہ یوٹیوب پہ ہوگا, موسٹ پرابلی لائیو ہوگا یوٹیوب پہ. کیونکہ سب سے اچھی چیز PCB نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یوٹیوب پہ یار انہوں نے اپنی گیم, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا, بے شک کرکٹ فالو کرتے ہو یا نہ کرتے ہو, انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی گیم اٹھائی ہوئی. اور لاسٹ ٹائم ٹیسٹ کون سا دیکھا ہوگا کسی نے, یہ جو پورا ٹیسٹ یوٹیوب پہ تھا سب نے دیکھا ہے. آفس میں لگا ہوا ہے, کہیں بھی لگا, یوٹیوب لگایا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. یہ تو آپ کو جو ہے نا کریڈٹ دینا پڑے گا. یہ تو ہمارے جب میں کرکٹ بہت کلوزلی فالو کرتا تھا, جب ہم کرک ویب یا کرک پتہ نہیں کون سی کرک ہوتی تھی اور اس میں اسٹریم اتنی بیکار قسم کی آتی تھی اور بالکل کرٹیکل مومنٹ کے اوپر اسٹریم رک جاتی تھی, تو آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے. چلے میرے خیال سے ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. ہماری اگر آپ اب تک ہماری پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ اس کو ضرور شیئر کریں آگے. سب سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ سپورٹ ہمیں اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب آگے اس کو مزید شیئر کریں, سبسکرائب کریں, ہمیں یوٹیوب پہ فالو کریں, انسٹاگرام پہ لائک کریں, ہمیں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ ہم سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کوئی چیز پسند آئی نہیں پسند آئی, اپنی کوئی رائے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں. جدھر بھی جس پلیٹ فارم کے بھی تھرو چاہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ای میل بھی ہمارے ڈسکرپشن میں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ میڈیا انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو, تو مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کسی نہ کسی چیز نے انفلوئنس کیا ہوگا. تو آپ یہ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی جس طرح بنی ہے, جس طرح آپ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, تو کس چیز نے, کون سا شو یا ٹی وی پرسنالٹی نے انسپائر کیا. ایگزیکٹلی. بہت اچھا سوال کے ساتھ سعد بھائی آپ کو چھوڑ رہے ہیں, تو ضرور شیئر کریں. ہمیں ایک ریکارڈنگ ملی تھی ہمیں اردو کی اس پہ, لیکن میرے خیال سے مجھے یاد نہیں آیا. سعد بھائی اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوں اپنی اتنی ڈائنامک پرسنالٹی سے؟ ویسے جب بھی ہم سعد بھائی کو ابھی دروازہ کھولا تھا نا, تو ان کا ایک منہ پہ ماسک لگا ہوا تھا, اس کا بیٹ مین کا ماسک تھا, اور قبیض انہوں نے بیٹ مین کی پہنی ہوئی ابھی ہمارے سامنے, اور پورا ایک کالا کلر کا نا لیدر کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا. یعنی ان کے پاس بیٹ سوٹ نہیں تھا تو انہوں نے اوور کوٹ سے کام چلایا, ورنہ تو یہ آپ جو ہیں وہ ہمارے سستے بروس وین ہیں. سستے تو نہیں ہے, کمپیریٹیولی بروس وین آن ڈسکاؤنٹ ہے. میرے خیال سے جب مڈل کلاس آدمی جتنا بن سکتا ہے بروس وین. ایک دفعہ جب زیادہ ساری آڈیوز آ جائے, میرے خیال سے ہم اس کا ایک کمبینیشن بنا کے پبلش کر دیں گے. ابھی تک تو ایک ہی آئی ہے, دوسری آئی ہے لیکن وہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. ہاں نہیں, وہ بہتر ہے. تو میرے خیال سے ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.